الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن سہلا اذا شئت اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما اللہم اہد قلبی وسدد لسانی واسلل سخیمۃ صدری۔ الحمدللہ 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 ہم سورۃ طٰہٰ پڑھ رہے تھے اور اس کی ہم نے آیت نمبر 55 تک کر لی تھی، اور بیک گراؤنڈ جو تھا وہ یہ تھا کہ سورۃ طٰہٰ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کہانی چل رہی ہے، جو کہ ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا کہ الحمدللہ قرآن میں بہت ساری جگہوں پہ یہ کہانی ہے، لیکن یہاں سورۃ طٰہٰ میں جتنی انٹرسٹنگلی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کہانی کو مینشن کیا ہے نا، ڈسکرائب کیا ہے، اور جتنی اس میں انٹرسٹنگ ڈیٹیلز ہیں وہ اور جگہ پر نہیں ہیں۔ حالانکہ کہانی مور اور لیس وہی ہے، لیکن بہت چیزیں جیسے کہ یعنی پوری کی پوری کہانی جو ہے نا موسیٰ علیہ السلام کی، وہ صرف تبھی اسی صورت میں پوری ہوتی ہے جب کہ آپ ساری صورتوں میں جو ان کا مینشن ہے نا اس سب کو اکٹھا کریں اینڈ یو نو پٹ پیسز انٹو پزل ایٹ دا پراپر پلیس، وہ ہوتا ہے۔ لیکن اس میں جو ڈفرینٹ چیزیں اس میں آئی ہیں، مثلا یہ کہ جیسے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو آگ کے پاس بلایا اور پھر کہا کہ میں تمہارا خدا ہوں اور جوتے اتارو، اور وہ یہ ساری جو انٹرسٹنگ بیچ میں ڈیٹیلز ہیں نا، جو چھوٹی چھوٹی ڈیٹیلز ہیں، وہ سورۃ طٰہٰ میں ہیں اور باقی جگہوں پہ نہیں ہیں، اس لیے کہانی جو ہے سب سے انٹرسٹنگ اس جگہ پہ سورۃ طٰہٰ میں آ کر آتی ہے الحمدللہ۔ تو ہم یہ پڑھ رہے تھے کہ کہاں تک ہم لوگ پہنچے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو بلایا اور ان کو کہا کہ میں نے تمہیں چن لیا ہے، میں نے تمہیں اپنے لیے چن لیا ہے، وچ از اے ویری انٹرسٹنگ فینومینا کہ کسی کو اللہ تعالیٰ، اور یہ صرف نبیوں کے لیے نہیں ہوتا، یہ اللہ تعالیٰ عام انسانوں میں بھی، ہم جیسے آپ کے اور میرے جیسے لوگوں میں سے بھی کسی کو اپنے لیے چن لیتے ہیں۔ اور آپ سوچیں کہ جس کو اللہ اپنے لیے چن لے کتنی بڑی بات ہوتی ہے، کتنی اس سے بڑا کوئی آنر، کوئی اسٹیٹس، کوئی اس سے بڑی کوئی انسان کی کوئی خواہش ہو سکتی ہے کہ کسی کو اللہ تعالیٰ اپنے لیے چن لے۔ ہمیں ہر ایک کو دل میں یہ خواہش ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تو مجھے اپنے لیے چن لے۔ اور کوئی بھی انسان ایسا یہ نہیں ہے کہ کوئی جو اللہ کے لیے چنا ہوتا ہے وہ کہیں یعنی ملکوں سفر کر رہا ہوتا ہے اور جا کے وہاں تبلیغ کے کام کر رہا ہوتا ہے اور دعوت پھیلا رہا ہوتا ہے، یا اللہ تعالیٰ ایک گھر میں رہنے والی بندی کو بھی اپنے لیے چن سکتے ہیں، ایک ہاؤس وائف کو بھی اپنے لیے چن سکتے ہیں کہ وہ اللہ کی عبادت اور اللہ کے ذکر میں اور اللہ کے بتائے ہوئے راستے پہ اس طرح چلے کہ اسے دنیا میں اور کچھ نظر ہی نہ آئے۔ تو کیوں نہ یہ دعا مانگی جائے کہ اللہ ہمیں اپنے لیے چن لے۔ تو یہ اٹ از اے ویری بیوٹیفل تھنگ کہ اللہ تعالیٰ نے جو مینشن کیا کہ اے موسیٰ میں نے تمہیں اپنے لیے چن لیا۔ اس کے بعد کیا ہوا، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جاؤ کس کے پاس، فرعون کے پاس، اور اسے نرمی سے بات کرو اور اسے ہدایت کا راستہ دو۔ اچھا سوچیں ذرا کہ کہاں فرعون، اور یعنی کیا اس کی کیا دہشت تھی، اور اس کو بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نرمی سے بات کرو۔ کیوں نرمی سے بات کرو؟ کیوں غصے سے اس کے ساتھ بحث اور جنگ و جدال نہ کرو؟ کیوں اس کے ساتھ آرگیومنٹس نہ کرو؟ اس کی کیا ریزن ہو سکتی ہے؟ تھنک اباؤٹ اٹ، کیا ریزن ہو سکتی ہے؟ کیوں یہ نہیں کہا، اور آج میں اپنے کوشچن کو ڈیٹیل بتا رہی ہوں کہ کیوں یہ نہیں کہا کہ جا کے اسے آرگیومنٹ کرو اور اسے دلیلیں دو اور اس کو جا کے اس سے جھگڑا کرو اور بحث و مباحثہ کرو؟ کیوں؟ جی کیونکہ وہ اپنے آپ کو خود رب سمجھتا تھا نا، تو اگر اس کو جا کے اور کہا جاتا کہ دیر از اے رب آپ سے، تم سے بھی اوپر ہے، تو وہ کبھی نہ سنتا۔ اچھا تو پھر نرمی سے بات کریں گے تو سن لے گا؟ نرمی سے بات کرو گے تو وہ لاجک ریزن دو گے تو وہ سنے گا۔ یہی تو میں کہہ رہی ہوں، اللہ تعالیٰ نے یہ بھی نہیں کہا کہ اسے جا کے کوئی لاجیکل ریزن اور ایکسپلینیشن اور بالکل صحیح، آپ کا بھی جواب ٹھیک ہے، صحیح ہے، لیکن وہ جواب جو میں چاہ رہی ہوں نا وہ دیں آپ، مائنڈ ریڈر بنے آپ۔ ٹھیک ہے صحیح ہے، وہ بھی ہے۔ اثر ہوتا ہے جب غصے سے آرگومنٹ کرتے ہیں تو اگلا بندہ بھی وہ بحث میں پھر آپ سمجھتے نہیں ہیں کہ بات کا۔ یہ جواب بھی صحیح ہے، ٹھیک ہے، وہ جواب دینا جو میں چاہ رہی ہوں۔ جواب یہ کہ ہدایت اللہ کے ہاتھ میں، ہدایت اللہ کے ہاتھ میں، نبی کا کام ہے صرف پہنچا دینا اور پیار سے پہنچا دینا، محبت سے پہنچا دینا، باقی ہدایت وہ لے یا نہ لے دیٹس اپ ٹو ہم۔ آپ کا یہ کام نہیں ہے کہ آپ کسی سے آرگیومنٹس کریں اور بحثیں کریں اور اس کو جناب کسی بھی طریقے سے یعنی قائل کرنے کی کوشش کرتے رہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس سے نرمی سے بات کریں۔ باقی آپ سب لوگوں کے بھی جواب صحیح تھے، آپ لوگوں کا چلے A+ نہیں تو B+ سب کا آگے الحمدللہ، ٹھیک ہے۔ تو ہم شروع کرتے ہیں۔ تو اب کیا ہوا، اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں حضرت موسیٰ جو ہیں وہ گئے فرعون کے پاس اور کیا کہا
کہ موسیٰ نے کہا اس کا علم میرے رب کے پاس ایک نوشتے میں محفوظ ہے، میرا رب نہ چوکتا ہے نہ بھولتا ہے، وہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کا فرش بچھایا اور اس میں تمہارے چلنے کو راستے بنایا اور اوپر سے پانی برسایا اور پھر اس کے ذریعے سے مختلف اقسام کی پیداوار نکالی، کھاؤ اور اپنے جانوروں کو بھی چراؤ، یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ہیں عقل رکھنے والوں کے لیے، اسی زمین میں سے ہم نے تم کو پیدا کیا، اسی میں ہم تمہیں واپس لے جائیں گے اور اسی سے تم کو دوبارہ نکالیں گے۔ ہم نے فرعون کو اپنی سب ہی نشانیاں دکھائیں مگر وہ جھٹلائے چلا گیا اور نہ مانا، کہنے لگا اے موسیٰ کیا تو ہمارے پاس اس لیے آیا ہے کہ اپنے جادو کے زور سے ہم کو ہمارے ملک سے باہر نکال کر؟ اچھا ہم بھی تیرے مقابلے میں ویسا ہی جادو لاتے ہیں، طے کر لے اب کہاں اور کہاں مقابلہ کب اور کہاں مقابلہ کرنا ہے، نہ ہم اس قرارداد سے پھریں گے نہ تو پھریو، کھلے میدان میں سامنے آ جائیے۔ موسیٰ نے کہا جشن کا دن طے ہوا اور دن چڑھے لوگ جمع ہوں۔ That's very smart of him۔ انہوں نے فرعون نے کہا نا چوز کر لو کوئی سا بھی دن، تو حضرت موسیٰ کو پتا تھا کہ بہت بڑا فیسٹیول آنے والا ہے، تو حضرت موسیٰ نے وہ دن چنا، فیسٹیول کا دن چنا۔ کیوں؟ ایگزیکٹلی سب جمع ہو جائیں اور سب کے سامنے جو ہے حق حق اور باطل باطل ہو جائے۔ دوسرا انہوں نے کہا دن چڑھے لوگ جمع ہوں، اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی فریش مائنڈڈ، ٹھیک ہے صحیح ہے، ایگزیکٹلی اصل یہ ریزن تھی کہ جب دن چڑھ جائے تو جو باطل ہے وہ سب کے سامنے جو ہے وہ یعنی بے نقاب ہو جائے اور حق جو ہے وہ سب کو پتہ چل جائے، ان دا جسے کہتے ہیں نا کہ ان دا اوپن ڈے لائٹ۔ تو that was very smart of him۔ یہ دو شرطیں رکھی حضرت موسیٰ نے۔ فرعون نے پلٹ کر اپنے سارے ہتھ کنڈے جمع کیے اور مقابلے میں آ گیا۔ موسیٰ نے عین موقع پر گروہ مقابل کو مخاطب کر کے کہا شامت کے مارو، نہ جھوٹی تہمتیں باندھو اللہ پر ورنہ ایک سخت عذاب سے تمہارا ستیہ ناش کر دے گا۔ جھوٹ جس نے بھی گڑا وہ نامراد ہوا۔ جھوٹ جس نے بھی گڑا یہ وہ جادوگروں کو کہہ رہے ہیں، کیونکہ جادو کیا ہے؟ سراسر جھوٹ ہوتا ہے۔ یہ سن کر ان کے درمیان اختلاف رائے ہو گیا اور وہ چپکے باہم مشورہ کرنے لگے۔ آخرکار کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ دونوں تو محض جادوگر ہیں، ان کا مقصد یہ ہے کہ اپنے جادو کے زور سے تم کو تمہاری زمین سے بے دخل کر دیں اور تمہاری مثالی طریقے زندگی کا خاتمہ کر دیں۔ اپنی ساری تدبیریں آج اکٹھی کر لو اور ایکا کر کے میدان میں آ جاؤ۔ یعنی انہوں نے کہا، جادوگر بیٹھے اور انہوں نے ڈسکشن کی کہ ایسا کرتے ہیں کہ وہ جو ہم نے الگ الگ کرنے تھے نا، اپنے کوئی کرتب دکھانے تھے اور جادو دکھانے تھے، لیٹس جسٹ بی ٹوگیدر اور یونائٹ ہو کے نا اس کو آج ختم کر دیتے ہیں۔ تو آؤ بس آج یہ سمجھ لو کہ آج جو غالب رہا وہی جیت گیا۔ جادوگر بولے موسیٰ تم پھینکتے ہو یا ہم پھینکیں؟ موسیٰ نے کہا نہیں تم ہی پھینکو۔ یکاجک ان کی رسیاں اور ان کی لاٹیاں ان کے جادو کے زور سے موسیٰ کو دوڑتی ہوئی محسوس ہونے لگی اور موسیٰ اپنے دل میں ڈر گیا۔ اب آپ سوچیں کہ وہ آنکھوں کا سایہ، بیکاز پروفٹ موسیٰ واز جسٹ اے ہیومن بینگ، جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بار بار کہتے ہیں کہ کیا ان سے کہو انا بشر مثلکم، میں بھی انسان ہوں تمہارے جیسا، جس کے اوپر نبی جو ہوتے ہیں they are just like human beings, not we cannot say they are ordinary human beings, they are not, they are extraordinary but human beings۔ تو ان کو بھی وہی بشری ان کی ضروریات ہوتی ہیں، ان کو بھوک لگتی ہے، انہیں پیاس لگتی ہے، انہیں تکلیف ہوتی ہے، ان کے جذبات ہوتے ہیں، اسی طرح جادو ان پہ اثر کرتا ہے۔ اور ہمیں معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی جادو ہوا تھا، اسی طرح حضرت موسیٰ کو بھی وہ ڈر گئے، ان کو بھی واقعی لگا کہ سانپ جو ہے وہ میری طرف دوڑتے ہوئے آ رہے ہیں۔ اٹ واز ناٹ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ تم پہ جادو بھی نہیں اثر کرے گا۔ تو حضرت موسیٰ دل میں ڈرنے لگے، ہم نے کہا مت ڈرو، تو ہی غالب رہے گا۔ اب یہ سب کچھ دیکھتے ہوئے بھی کیونکہ اللہ پر اتنا ایمان اور بھروسہ تھا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے انہوں نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، یعنی انہوں نے اللہ پہ بھروسہ کر کے he just moved forward۔ پھینک جو تیرے ہاتھ میں ہے، ابھی ان کی ساری بناوٹی چیزوں کو نگلے جاتا ہے، یہ جو کچھ بنا کر لائے ہیں یہ تو جادوگر کا فریب ہے اور جادوگر کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا خواہ کسی شان سے وہ آئے۔ دس از ویری امپورٹنٹ۔ جادوگر دنیا میں بھی ایونچولی، یعنی کچھ جو چیزیں ہیں نا سبحان اللہ، علماء کی ریسرچ کے مطابق اور ان کی یعنی کہ تعلیمات کے مطابق کچھ چیزیں دنیا میں ایسی ہیں جو بری موت کی وجہ بنتی ہیں۔ یعنی عام طور پہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نا مسلمانوں کی اور یہ عام طور پہ نان مسلمس کی بھی اللہ تعالیٰ نے عزت رکھتے ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی نیک آدمی مرے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جناب وہ بڑی عزت سے مرا اور محبت سے مرا اور اس کی جسم میں سے خوشبوئیں آ رہی تھیں، اور کوئی عام آدمی جو بالکل تھوڑا گنہگار بھی تھا اور تھوڑا نیک بھی تھا وہ مرا تو جی اس کے گناہوں کی بدبو پھیلی ہوئی تھی اور یہ وہ، ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ سب کے پردے رکھتے ہیں، الحمدللہ سب کا پردہ رکھتے ہیں موت کے اوپر، اللہ تعالیٰ ہمارا بھی پردہ رکھے۔ لیکن جو علماء کرام کہتے ہیں نا کہ یوزلی بری موت کا باعث بنتے ہیں، مثلا ایک یوٹیوب پہ ایک زبردست واقعہ ہے، آپ نے اگر سچا واقعہ، ایک مولوی صاحب نے لکھا ہوا ہے کہ ایک خاتون کی میت تھی اور وہ کہتے ہیں کہ وہ اتنی بھاری میت تھی اور ایکچولی بدبو دور دور تک فیل ہو رہی تھی، جن عورتوں نے بھی نہلایا وہ بھی پریشان تھی۔ تو اور وہ جب پوچھا گیا اور کہتے ہیں کہ وہ بچے دفنا کے بھی آ گئے اور کیا ہوا، تو بتایا کہ وہ بندی نماز نہیں پڑھتی تھی، اس نے زندگی میں کبھی نماز نہیں پڑھی تھی، مسلمان عورت کی میت تھی۔ تو کچھ چیزیں جو کہا جاتا ہے کہ جو برے خاتمے کا ریزن بنتی ہیں نا، اس میں ایک ماں باپ کی نافرمانی ہے،
عام طور پہ ماں باپ کا نافرمان جو ہے نا، جو کھلا نافرمان، ظاہر ہے کہ چھوٹا بہت تو اللہ تعالیٰ معاف کرتے رہتے ہیں، جو کھلا نافرمان ہے وہ بری موت پہ مرتا ہے. یہ کسی حدیث سے نہیں ہے، یہ علماء کرام کے، میں آپ کو ان کی ریسرچز کہ انہوں نے جو یعنی دنیا میں انہوں نے اسٹڈیز دیکھی ہیں، انہوں نے دیکھا ہے، لوگوں کو آبزرو کیا. تو ایک ماں باپ کا نافرمان، ایک بے نمازی، اس کی موت زیادہ اچھی نہیں ہوتی. ایک جادوگر اور ایک شرابی، یہ موت بری موت مرتے ہیں اوور آل جنرلی. تو کیا ہے کہ وہ دنیا میں بھی کبھی کامیاب نہیں ہوتا، اور آخرت میں ظاہر ہے کہ جادو جو ہے وہ کفر ہے. جادو کرنا، کرانا، اس میں پارٹیسپیٹ کرنا، اس کو سپورٹ کرنا، یہاں تک کہ آپ کو پتا ہے کہ کوئی جادو کر رہا ہو تو پھر آپ اس کو یعنی منع نہ کریں اور اس کے ساتھ رہیں، یہ سب چیزیں کفر کی طرف انسان کو لے کے جاتی ہیں. کچھ لوگ جو ہے وہ ستاروں سے بتاتے ہیں علم اس کا، یہ سب ناجائز، یہ سب ناجائز ہیں، یہ سخت شیطانی عمل ہے. تو چاہے وہ کسی شان سے بھی آئے، وہ کیا ہے کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. آخر کو یہی ہوا کہ سارے جادوگر سجدے میں گرا دیے گئے اور پکار اٹھے، مان لیا ہم نے ہارون اور موسیٰ کے رب کو. ظاہر ہے ہم یہ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ کیا ہوا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینکا تو وہ اصل میں اژدہا بن گیا، وہ آنکھوں کا سحر نہیں تھا. اور لوگوں کو تو یہی لگا کہ جیسے وہ سانپ چھوٹے چھوٹے بنے تھے، یہ بڑا سانپ بن گیا. لوگوں کو تو پتہ نہیں چلا واٹ واز دا ڈفرنس، لیکن جادوگروں کو پتہ چل گیا کہ یہ جادو نہیں ہے، دس از دا ریئل میریکل، بیکاز اٹ ایکچولی ٹرنڈ انٹو، کہتے ہیں نا بڑا سانپ اور اسنیک میں وہ چینج ہو گیا. تو وہ سجدے میں گر گئے اور پکار اٹھے، مان لیا ہم نے ہارون اور موسیٰ کے رب کو. فرعون نے کہا تم ایمان لے آئے قبل اس کے کہ میں تمہیں اجازت دیتا، یعنی میں نے تمہیں اپوائنٹ کیا ہوا ہے، تو ہاؤ ڈیئر یو کہ میری خلاف یعنی میرے خلاف جا کر تمہیں مان لے آیا. ہو گیا کہ یہ تمہارا گرو ہے، یہ معلوم ہو گیا کہ یہ تمہارا گرو ہے جس نے تمہیں جادوگری سکھائی تھی. اچھا اب میں تمہارے ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں سے کٹواتا ہوں، کھجور کے تنوں پر تم کو سولی دیتا ہوں، پھر تمہیں پتہ چل جائے گا کہ ہم دونوں میں سے کس کا عذاب زیادہ سخت ہے یا دیر پا ہے، یعنی میں تمہیں زیادہ سخت سزا دے سکتا ہوں یا موسیٰ. اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو ہے نا اپنے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمتوں میں، یعنی ایک سائڈ کے ہاتھ اور ایک سائڈ کا پاؤں کٹانا اور سولی چڑھانا. اور یہ جو سولی ہے نا، یہ ایک دس از اے ویری پینفل وے آف ڈائنگ، ویری پینفل وے آف ڈائنگ. سولی پتہ ہے کس طرح چڑھایا کرتے تھے؟ ہم نے بڑا نام بھی سنا ہوا ہے کہ سولی حضرت عیسیٰ کو سپوزڈلی چڑھایا گیا، ظاہر ان کو نہیں چڑھایا گیا تھا، اور حضرت آسیہ کو سولی چڑھایا گیا تھا. انا للہ و انا الیہ راجعون. آپ سوچیں ذرا کہ جو فرعون کی بیوی تھی، اور کہتے ہیں کہ فرعون کی سب سے پیاری بیوی تھی آسیہ علیہ السلام. تو جب وہ ایمان لے آئی تھی حضرت موسیٰ کے اوپر، تو فرعون جو ہے وہ ظاہر ہے کہ وہ آپے سے باہر ہو گیا اور اسے برداشت نہیں ہوتا تھا، تو اس نے حضرت آسیہ کو بھی سولی چڑھایا تھا. اور بڑی صحیح حدیث میں ہے، ڈیٹیل میں بتایا گیا کہ کیسے ہاتھوں اور پاؤں میں نا، یعنی سولی کیا ہوتی ہے بالکل اس طرح ایک، یعنی ایک آپ کو معلوم ہے کہ سلیپ کی شکل ہوتی ہے، اس میں آپ کے دونوں ہاتھ اور سر جو ہوتا ہے وہ اوپر اور پاؤں نیچے، اور ہاتھوں میں میخیں گاڑ دیتے ہیں، اور انسان جو ہے وہ کیلوں کی وجہ سے لٹکا رہتا ہے، اور اس کی وجہ سے لٹکا رہتا ہے. اور یہی حضرت آسیہ کے ساتھ بھی ہوا تھا. اور آپ سوچیں ایک عورت کو اس طرح سولی دیے جانا، لیکن وہ اللہ کی بندی کمال تھی کہ کہتے ہیں کہ جب اس کو سولی دے کے چڑھا کے تو چھوڑ گئے تھے، اور یہ نہیں ہوتا کہ پھر اس کو مار دیا جائے، وہ اسی طرح اسی حالت میں انسان کو مرنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں، وہ اسی طرح مرتا ہے. اور پھر جب اس کو چھوڑ کے چلے گئے تھے حضرت آسیہ کو، تو پھر فرشتے ان کے پاس آئے تھے اور انہوں نے پوچھا تھا کہ آپ کیا دعا مانگتی ہیں، اللہ نے بھیجا ہمیں. تو پھر انہوں نے وہ دعا مانگی تھی، بھلا کیا؟ رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ. اے اللہ، امیجن سولی کے اوپر کوئی انسان اس کے علاوہ بھی کوئی دعا مانگ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس سے نجات دے دے اس تکلیف پہ؟ لیکن یہ پہلی دعا انہوں نے مانگی تھی رب ابن لی، جو انشاءاللہ سورہ تحریم میں ہم پڑھیں گے کہ اے اللہ مجھے اپنے پاس، رب ابن لی عندک، اپنے پاس جنت میں ایک گھر دے دے. یہ دعا مانگی. اور دوسری دعا ساتھ یہ مانگی کہ مجھے فرعون کے ظلم سے نجات دے دے. اور ظاہر ہے کہ اسی وقت کہتے ہیں ان کی موت آ گئی تھی اور وہ فوت ہو گئی تھی اور جنت میں پہنچی تھی. تو یہ سولی ایک بڑا ہی ایک عبرت ناک طریقہ تھا ان کا مارنے کا، جو پرانے زمانے کے لوگوں کا ہوتا تھا. تو یہی اس نے کہا کہ میں تمہیں سولی دوں گا، پھر تمہیں پتہ چل جائے گا کہ ہم دونوں میں سے کس کا عذاب زیادہ سخت ہے. انہوں نے کہا تھا نا کہ ہم اس عذاب سے ڈرتے ہیں جو آخرت میں آنے والا ہے. تو اس نے کہا اچھا عذاب میں تمہیں دیتا ہوں، تم آخرت کے عذاب کی بات کرتے ہو، اب بھی میں تمہیں بتاتا ہوں عذاب کیا ہوتا ہے. جادوگروں نے جواب دیا، قسم ہے اس ذات کی جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، یہ ہرگز نہیں ہو سکتا کہ ہم روشن نشانیاں سامنے آ جانے کی بعد بھی صداقت پر تجھے ترجیح دیں. تو جو کچھ کرنا چاہتا ہے کر لے، تو زیادہ سے زیادہ بس اسی دنیا کی زندگی کا فیصلہ کر سکتا ہے نا. ہم تو اپنے رب پر ایمان لائے ہیں تاکہ وہ ہماری خطائیں معاف کر دے، اور اس جادوگری سے جس پر تو نے ہمیں مجبور کیا ہے درگزر فرمائے. اللہ ہی اچھا ہے اور باقی وہی رہنے والا ہے. حقیقت یہ ہے کہ جو مجرم بن کر اپنے رب کے حضور حاضر ہوگا، اس کے لیے جہنم میں جس میں وہ نہ جیے گا نہ مرے گا، اور جو اس کے حضور مومن کی حیثیت سے حاضر ہوگا جس نے نیک عمل کیے ہوں گے، ایسے سب لوگوں کے لیے بلند درجے ہیں، سدا بہار باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے. یہ جزا ہے اس شخص کی جو پاکیزگی اختیار کرے. دنیا کا عذاب، دنیا کی تکلیف، دنیا کی بے عزتی، دنیا کی ذلت جو مرضی ہو وہ کتنی کو ہو سکتی ہے.
کتنی لمٹ پہ ہو سکتی ہے اور کتنی دیر کو ہو سکتی ہے. ظاہر ہے کہ وہ خاص اس کی ایک لمیٹیشن ہوگی اور وہ ایک وقت مقرر تک ہوگی، ختم ہو جائے گی. اور اگر اس میں بھی انسان جب اللہ سے مدد مانگتا ہے اور صبر مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ صبر دے دیتے ہیں. دیکھنے والوں کو چاہے لگے کہ انسان بڑی تکلیف میں ہے، اللہ انسان کو یہ تو ہم خود نوٹس کرتے ہیں کبھی اپنی چھوٹی چھوٹی تکلیفوں میں بھی. مثلا یہ کہ یعنی کچھ لوگوں کے اندر نا جو پین ریسپٹرز ہوتے ہیں نا وہ زیادہ ہوتے ہیں، یعنی پین اٹھانے پین کی ان کو پین عام لوگوں سے زیادہ ہوتی ہے. آپ کو پتا ہے کچھ لوگوں میں تکلیف برداشت کرنے کی زیادہ ہمت ہوتی ہے، کچھ لوگوں میں کم ہوتی ہے. اٹ ویریز فرام پرسن ٹو پرسن، سب کی برابر نہیں ہوتی ہے. مثلا کچھ لوگوں کو کچھ اور بھی لوگ ہوتے ہیں ان کو تکلیف برداشت کرنے کی اللہ زیادہ ہمت دے دیتا ہے. ان کو کہتے ہیں کہ جو ان کے پین ریپریسرز ہوتے ہیں نا وہ ان میں زیادہ ہوتے ہیں، اور کسی میں پین ریسپٹرز زیادہ ہوتے ہیں. کہ جیسے دانت نکلوا رہے ہوں یا آپ کی روٹ کنال ہو رہی ہو، کتنا پینفل ہے یہ سب کچھ کتنا پینفل ہوتا ہے اگر آپ نے کوئی ظاہر انستھیزیا نہ لیا ہو یا کچھ ایسی چیز نہ ہو. لیکن اگر آپ کو تکلیف ہو رہی ہو شدید اور آپ فوراً کچھ پڑھنا شروع کر دیں اور جنت کے بارے میں سوچنے لگ جائیں اور اللہ سے مدد مانگیں، تکلیف خود بخود کم ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ بالکل ہوتی ہے. اور یہ یقین کریں اس بات پہ، میں گواہ ہوں اور آپ سب بھی گواہ ہوں گے. چاہے انسان کو لگ رہا ہو دوسرے کو کہ ہائے ہائے اتنی تکلیف ہے، لیکن اللہ تکلیف کم کر دیتے. تو دنیا کی تکلیف کتنی بھی ہو، کتنی کو ہو سکتی ہے. اور اس کے مقابلے میں آپ آخرت کی تکلیف سوچیں کہ جب آپ کسی کو پکار بھی نہیں سکتے، اس وقت آپ اللہ کو ہی نہیں پکار سکیں گے کہ اللہ مجھے اس تکلیف سے نجات دے دے. آپ اپنے صبر کا بند باندھ کے رکھیں نا تو اللہ صبر دیتا ہے. اور اس میں یہ ایمان اور نا ایمان کی بھی بات نہیں ہوتی. آپ یہ دیکھیں، میں نے کبھی نہیں دیکھا کبھی کسی فلم میں، کبھی لائیو، کبھی کہیں کسی جگہ پہ کہ کوئی کسی گوری کا ہسبینڈ مر گیا یا بچہ مر گیا تو کہہ رہے ہائے پیٹر کتنے چلا گیا تو کبھی نہیں دیکھا میں. اور ہمارے یہاں اف پیٹ رہے ہیں اور سر نوچ رہے ہیں، میں کیا کروں گی، میں برباد ہو جاؤں گی. واٹ از دس نان سینس؟ صبر مانگے اللہ سے تو اللہ صبر دیتے ہیں. لیکن آپ سوچیں کہ آخرت کے عذاب میں اللہ تعالیٰ کتنی جگہ کہتے ہیں چاہے اب تم صبر کرو یا نہ کرو سب برابر. دنیا کی نعمتیں، دنیا کی آسائشیں، دنیا کی خوشیاں بھی وہ کتنی کو زیادہ ہو سکتی ہیں اور کتنی کو دیر کو ہو سکتی ہیں. لیکن آپ سوچیں کہ جنت وہ جگہ ہے جہاں یہ خوشیاں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گی اور کبھی ختم ہی نہیں ہوں گی. اور ان کی کوئی لمیٹیشن بھی نہیں ہے ان خوشیوں کی، جو چاہیں گے تمہارے نفس. سبحان اللہ. ہم نے موسیٰ پر وحی کی کہ اب راتوں رات میرے بندوں کو لے کر چل پڑ اور ان کے لیے سمندر میں سے سوکھی سڑک بنا لے. تجھے کسی کے تعاقب کا ذرا خوف نہ ہو اور نہ سمندر کے بیچ سے گزرتے ہوئے ڈر لگے. پیچھے سے فرعون اپنے لشکر، اب جب آپ سوچیں ذرا کہ موسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے سمندر کے اندر سے گزر کے تو کتنا ڈر لگ رہا ہوگا کہ اگر وہ ہمارے اوپر ہی بند ہو گیا تو کیا ہوگا. تو اللہ نے ان کو وحی کی تھی. اور وہ لوگ بھی، یعنی ایک بہت بڑی ریزن یہ بھی تھی ان کے نہ رکنے کی بیچ میں کہ پیچھے فرعون آ رہا تھا نا اپنے پورے لشکر کے ساتھ. پیچھے سے فرعون اپنے لشکر کے لے کر پہنچا اور پھر سمندر ان پر چھا گیا جیسا کہ چھا جانے کا حق تھا، یعنی پورا پانی میں ان کو برابر کر دیا. فرعون نے اپنی قوم کو گمراہی کیا، کوئی صحیح رہنمائی نہیں کی. اے بنی اسرائیل، ہم نے تم کو تمہارے دشمن سے نجات دی اور طور کے دائیں جانب تمہاری حاضری کے لیے وقت مقرر کیا اور تم پر من و سلوہ اتارا. کھاؤ اور ہمارا دیا ہوا پاک رزق اور اسے کھا کر سرکشی نہ کرو ورنہ تم پر میرا غضب ٹوٹ پڑے گا. اور جس پر میرا غضب ٹوٹا وہ پھر گر کر ہی رہا. البتہ جو توبہ کر لے اور ایمان لائے اور نیک عمل کرے پھر سیدھا چلتا رہے، اس کے لیے میں بہت درگزر کرنے والا ہوں. اور کیا چیز تمہیں اپنی قوم سے پہلے لے آئی؟ اب حضرت موسیٰ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے طور پر بلایا تھا ان کو شریعت دینے کے لیے اور کہا تھا کہ اپنی قوم کو ساتھ لے کر آؤ. قوم کے جو 70 لوگ تھے وہ ان کو بلایا تھا ساتھ. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ جلدی جا کے سب سے پہلے پہنچ گئے. تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ بھائی تم کیوں اپنی قوم سے پہلے آ گئے ہو؟ تو موسیٰ نے عرض کی وہ بس میرے پیچھے ہی آ رہے ہیں، میں جلدی کر کے تیرے حضور آ گیا ہوں اے میرے رب تاکہ تم مجھ سے خوش ہو جا. وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّي لِتَرْضَىٰ. بہت ہی پیارا ٹکڑا ہے کہ یعنی آپ سوچیں کہ جس سے محبت ہوتی ہے نا اس سے ملنے کی جلدی کتنی ہوتی، اور اس سے بندے کو موقع نہیں ملتا کہ کیسے جا کے اس سے ملوں اور اسے دور نہیں رہا جاتا. جیسے علامہ اقبال کا شعر ہے نا، کیا مہینے وصل کے گھڑیوں کی مانند اڑتے جاتے ہیں مگر گھڑیاں جدائی کی گزرتی ہیں مہینوں میں. تو جدائی اور وصال جو ہے سبحان اللہ، ہجر و وصال کے قصے ہم نے بہت سنے ہوئے ہیں. تو جس سے ملنے، جس سے تڑپ ہوتی ہے اس کے لیے انسان جلدی دوڑتا ہے. اور آپ میں سے بھی کچھ لوگ ہیں جو ماشاءاللہ یہاں پر قرآن کی محبت میں، اور یہی انسان کو اللہ کی یاد کے لیے جلدی کرنی چاہیے. اور یہ ہم سب کر سکتے ہیں. یہ حضرت موسیٰ نے جو کہا تھا وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ لِرَبِّي لِتَرْضَىٰ وَعَجِلْتُ إِلَيْكِ رَبِّي لِتَرْضَىٰ وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّي لِتَرْضَىٰ. اے اللہ میں دوڑا ہوں تیری طرف جلدی تاکہ تو راضی ہو جائے. ہم دن میں 5 بار یہ بات اللہ کو کہہ سکتے ہیں کہ نہیں؟ ہم کیا کہتے ہیں؟ سوری اللہ تعالیٰ، بس یہ کام اصل میں بہت
ہانیسٹلی اتنی مجبور ہوں میں کہ جب تک 5 منٹ نہ نماز میں رہ جائے نا، نماز کا ٹائم ہی نہیں ملتا. وہ بھی بڑی مشکل سے، شکر پڑھ لیتی ہوں الحمدللہ الحمدللہ. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اچھا اب آ گئی ہو ماشاء اللہ، مل گیا تمہیں ٹائم. تو یہ حضرت موسیٰ کی محبت ہے، اور یہی محبت ہمارے دلوں میں ہونی چاہیے اللہ سے ملنے کی، ایک دوڑ، ایک تڑپ. اور جو آج محبت ہوگی ہمارے دل میں اللہ سے ملنے کی، تو یہی کل بھی ہوگی نا. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، صحیح حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو اللہ سے ملنے کی خواہش رکھتا ہے اللہ بھی اس سے ملنے کی خواہش رکھتا ہے، اور جو اللہ سے ملنا پسند نہیں کرتا اللہ بھی اس سے ملنا پسند نہیں کرتا. تو آپ دیکھ لیں آپ کو اللہ سے ملنے کی کتنی خواہش ہے. ہاں جنت میں جانے کی خواہش ہوگی آپ کو، لیکن آپ کو اللہ سے ملنے کی جو خواہش ہے وہ ہماری نمازوں میں نظر آ جاتی ہے کہ کتنی وہ خواہش ہے. اللہ ہمیں ہماری نمازوں کو بہتر بنانے کی توفیق عطا فرمائے. اے اللہ میں دوڑا ہوں تیری طرف کہ تو راضی ہو جائے. فرمایا اچھا تو سنو، ہم نے تمہارے پیچھے تمہاری قوم کو آزمائش میں ڈال دیا ہے، اور سامری نے انہیں گمراہ کر ڈالا ہے. موسیٰ سخت غصے اور رنج کی حالت میں اپنی قوم کی طرف پلٹا. جا کر اس نے کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں، کیا تمہارے رب نے تم سے اچھے وعدے نہیں کیے تھے؟ کیا تمہیں دن لگ گئے ہیں، یا تم اپنے رب کا غضب ہی اپنے اوپر لانا چاہتے تھے کہ تم نے مجھ سے وعدہ خلافی کی؟ یعنی ابھی کتنے کو دن ہوئے تھے کہ میں تمہیں چھوڑ کر گیا ہوں، تم سے اتنا بھی انتظار نہیں ہوا. انہوں نے جواب دیا، ہم نے آپ سے وعدہ خلافی کچھ اپنے اختیار سے نہیں کی، بلکہ معاملہ یہ ہوا کہ لوگوں کے زیورات کے بوجھ سے ہم لد گئے تھے اور ہم نے بس ان کو پھینک دیا تھا. یعنی بنی اسرائیل جو وہاں سے زیورات لے کر بھاگے تھے، اب انہیں پتہ نہیں چل رہا تھا کہ ان زیورات کا کیا کریں. تو انہوں نے کیا کیا، پھر اسی طرح سامری نے بھی کچھ ڈالا، اور انہوں نے سونے سے ایک بچڑے کی مورت بنا لی جس میں سے بیل کی سی آواز نکلتی تھی. لوگ پکار اٹھے، یہی ہے تمہارا خدا اور موسیٰ کا خدا. موسیٰ اسے بھول گیا، کیا وہ دیکھتے نہ تھے کہ وہ نہ ان کی بات کا جواب دیتا تھا اور نہ ان کو نفع نقصان کو کچھ اختیار رکھتا تھا. یعنی وہی اگر دل میں بچڑا جو ہے وہ بسا ہو، دل میں اگر آپ کے بت رہتے ہو نا، تو وہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی شکل میں نظر وہ آ جاتے ہیں سامنے. جیسے وہ علامہ اقبال نے کہا تھا نا کہ ابراہیمی نظر پیدا مگر مشکل سے ہوتی، ہوس چھپ چھپ کے سینوں میں بنا لیتی ہے تصویریں. انسانوں کے اندر جو اپنی انہوں نے بت بنائے ہوئے ہیں نا اندر، ان کو توڑنا بڑا ہی مشکل ہوتا ہے، بڑا ہی مشکل ہوتا ہے. ہر انسان کے اندر کچھ بت بستے ہیں، تو ان کے اندر تو ایک بڑا مٹیریل بت بستا تھا. وہ کیا تھا؟ بچڑے کا بت تھا. اسی طرح علامہ اقبال فرماتے ہیں، بیان میں نقطہ توحید آ تو سکتا ہے، بیان میں نقطہ توحید آ تو سکتا ہے، تیرے دماغ میں بت خانہ ہو تو کیا کہیے، تیرے دماغ میں بت خانہ ہو تو کیا کہیے. تو انہوں نے کہا کہ کیا ہمیں وہ بیل کی سی آواز نکالتا تھا؟ اچھا تو یعنی یہ کوئی نقصان اور فائدہ تو تمہیں دے نہیں سکتا. خدا وہ ہے، یقین جانیں خدا وہ ہے، اللہ وہ ہے، آپ کا الہ برحق وہ ہے جو آپ کو گائیڈ کرتا ہے اپنی کتاب کے ذریعے سے، اپنے رسولوں کے ذریعے سے. اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہو سکتا جو خود اپنے نفع نقصان کا جو ہے وہ ذمہ دار نہ ہو. مثلا سیرت میں ہم پڑھتے ہیں کہ ایک صحابی تھے، وہ جب اسلام انہوں نے قبول کر لیا اور ایمان لے آئے، اور ان کے باپ جو تھے وہ ابھی تک بت پرست اور مشرک تھے. تو انہوں نے کیا کیا کہ جس مورتی کو یا جس بت کو ان کا باپ پوجتا تھا وہ اس نے گھر میں رکھا ہوا تھا. تو روز رات کو وہ کیا کرتے تھے کہ وہ بت جو ہے وہ اٹھا کے گاربیج میں پھینک آتے تھے. اب وہ باپ اٹھتا اور غصے میں دیکھتا کہ میرا جو بت ہے وہ خدا جو میرا ہے ناؤذ باللہ وہ گاربیج میں پڑا ہوا ہے، تو وہ اٹھاتے اور بت کو صاف صوف کر کے تو اسے توبہ استغفار کر کے جو بھی کر کے پھر سے جاتے. اگلی رات وہ پھر اٹھا کے بت جو ہے وہ گاربیج میں پھینک دیتے. وہ پھر اٹھایا، اس نے صاف ستھرا کیا اور معافی مانگی اور یہ وہ کہ بس جو بھی تیرے ساتھ ہو رہا ہے. تیسرے دن جب اس نے گاربیج میں پھینکا نا، تو وہ گاربیج جب اٹھانے گیا تو اس نے کہا کہ اے میرے خدا، کیا تو اپنی خود اتنی سی حفاظت نہیں کر سکتا کہ تو روز گاربیج میں پڑا ہوتا ہے اور میں تجھے نکالتا ہوں وہاں سے جا کے. تو اسی پہ وہ بیٹا آیا اور اس نے کہا کہ یہ ہے لاجیکل بات، آپ سوچیں تو صحیح ذرا، تھنک اباؤٹ اٹ. اور یہ جو لوگوں نے ایک بنا لی ہوئی ہے نا لاجیکل ایک ایکسپلینیشن یا آرگیومنٹ وہ دیتے ہیں کہ جی ہم یہ بتوں کو نہیں پوچھتے، وی جسٹ وانٹڈ ٹو کانسنٹریٹ. یہ بھی غلط ایک کانسیپٹ ہے. یعنی آپ جس بھی خدا کو پکار رہے ہیں وہ کہتے ہیں ہم اس کا بت بنا کے بس سامنے رکھ لیتے ہیں. تو کیا خدا جس کو آپ اور لیکن وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس بت میں اس کی روح بھی آتی ہے، اسی لیے وہ اس کے آگے کھانے اور نذرانے بھی پیش کرتے ہیں نا. اٹس ناٹ جسٹ اے سمبل. ہم تو نہیں کہتے خانہ کعبہ میں اللہ کی روح آتی ہے نعوذ باللہ. ہم تو کہتے ہیں کعبہ ایک ہمارا مرکز ہے، ہم اس کو قبلہ نما کہتے ہیں، دس از آر ڈائریکشن ٹو فالو. ہم یہ تو نہیں کہتے، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ بتوں کے آگے کھانے بھی رکھتے ہیں، ان کو نذرانے بھی پیش کرتے ہیں، ان کو جو ہے وہ یعنی چڑھاوے بھی چڑھاتے ہیں. تو یہ جو ایک یعنی لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے کہ نہیں ہم نے تو کانسنٹریشن کے لیے رکھا ہوا. اگر کانسنٹریشن کے لیے رکھا ہوا تو پھر آپ اس کی اتنی تعظیم کیوں کرتے ہیں، اس کو یہ چیزیں کیوں آپ چڑھاتے ہیں. تو کیا ہے ہارون اور موسیٰ، ہارون
ہارون علیہ السلام موسیٰ کے آنے سے پہلے ہی ان سے کہہ چکا تھا کہ یعنی ہارون علیہ السلام پیچھے سے ان کو سمجھاتے رہے تھے، کہہ چکے تھے کہ لوگوں تم اس کی وجہ سے فتنے میں پڑ گئے ہو، تمہارا رب تو رحمان ہے، بس تم میری پیروی کرو اور میری بات مانو. مگر انہوں نے ان سے کہہ دیا کہ ہم تو اسی کی پرستش کرتے رہیں گے جب تک کہ موسیٰ واپس نہ آ جائے. موسیٰ قوم کو ڈانٹنے کے بعد ہارون کی طرف پلٹا اور بولا، ہارون تم نے جب دیکھا تھا کہ یہ گمراہ ہو رہے ہیں تو کس چیز نے تمہارا ہاتھ پکڑا کہ تم میرے طریقے پر عمل نہ کرو. اب جا کے ظاہر ہارون سے پوچھا کیونکہ وہ انہیں ان کے اوپر گارڈین بنا کے گئے تھے، کیا تم نے میرے حکم کی خلاف ورزی کی؟ حضرت ہارون نے جواب دیا، اے میری ماں کے بیٹے، میری داڑھی نہ پکڑ، نہ میرے سر کے بال کھینچ. مجھے اس بات کا ڈر تھا کہ تو آ کر کہے گا کہ تم نے بنی اسرائیل میں پھوٹ ڈال دیا اور میری بات کا پاس نہ کیا. یعنی حضرت ہارون علیہ السلام نے کیا آرگیومنٹ دیا کہ اگر میں انہیں منع کرتا تو ان کے درمیان ایک لڑائی جھگڑا اور جنگ کسی کیفیت ہو جاتی. تو حضرت ہارون نے سوچا کہ میں ویٹ کرتا ہوں کہ جب موسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو پھر ہم دونوں مل کے معاملے کو سدھاریں گے. اینڈ دیٹ از ویری ہم یہ اٹ از اے ویری ایکسکیوزیبل ایکسکیوز. اس کے اوپر ظاہر ہے کہ یہ دیٹ واز اے ویری ویلڈ اینڈ سالڈ آرگیومنٹ کہ بھئی میں اکیلا کیسے انہیں سنبھال سکتا تھا. ان میں جھگڑا لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں اور قتل و غارت شروع ہوتی ہے تو تب تم آ کے مجھے کہتے کہ میرا ویٹ نہیں کیا تم نے، تو اس لیے میں نے یہ ویٹ کیا تمہارا. موسیٰ نے کہا، اور سامری تیرا کیا معاملہ ہے؟ اس نے جواب دیا، یعنی یہ جادوگر تھا جو بنی اسرائیل کے ساتھ نکلا تھا وہاں سے. اس نے جواب دیا، میں نے وہ چیز دیکھی تھی جو ان لوگوں کو نظر نہ آئی، بس میں نے رسول کے نقش قدم سے ایک مٹھی اٹھا لی اور اس کو ڈال دیا. یعنی کہتے ہیں کہ وہ جو بچڑا تھا نا جو اس نے سونے کا بنایا تھا، اس نے اس کے اوپر حضرت جبریل علیہ السلام کے قدموں کی مٹی، فرشتوں کی جو ظاہر اگر دنیا میں وہ چلیں پھریں گے تو کوئی نہ کوئی اس کے اندر برکت تو ہوگی، خاصیت تو ہوگی. ہر چیز جو اسپریچول نیچر کی ہے وہ اس کے اندر کچھ نہ کچھ ڈفرینٹ چیزیں موجود ہوتی ہیں. وی ڈونٹ نو ہاؤ ٹو ورک آن دیم، ایکٹ آن دیم. لیکن جو جادوگر ہوتے ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے. اب جادوگروں کو ہی آپ دیکھیں، جادو کیسے کیا جاتا ہے عام طور پہ، آپ کو پتہ کیسے کیا جاتا ہے؟ شیطان سے مدد کیسے مانگی جاتی ہے؟ قرآن کی بے حرمتی سے، قرآن کو الٹا پڑھ کے. قرآن کی جو ہے وہ جتنی بھی نعوذ باللہ، اور کہتے ہیں کہ جہاں بھی آپ دیکھیں نا کہ قرآن ایسی گندی جگہوں پہ ملے یا کہیں، تو وہاں پہ ضرور جادو وغیرہ کا کوئی سسٹم ہوتا ہے، کیونکہ اللہ کے کلام میں جتنی برکت ہے. اور آپ اسی لیے ہمیں کہا گیا ہے نا کہ قرآن کی یعنی الحمدللہ قرآن پڑھیں، اس پہ عمل کریں اور سمجھیں، یہ سب بے انتہا ضروری چیزیں. لیکن ساتھ ہی ضروری ایک اور چیز بھی کیا ہے کہ قرآن کی عظمت کا احساس دل میں رکھیں اور اس کی بے حرمتی نہ ہونے دیں. قرآن کو کبھی نیچے نہ رکھیں، قرآن کی طرف کبھی پیٹ کر کے نہ بیٹھے، قرآن کو اونچی مقام پر رکھیں. اور قرآن کو جسے کہتے ہیں وہ ناپاک حالت میں نہ ہاتھ لگائیں. سب کیوں، کس وجہ سے؟ اس لیے کہ اس کے اندر ایک اسپریچول اللہ تعالیٰ نے ایسی ایک چیز بھی رکھی ہوئی. اسی طرح کیوں یعنی واش روم میں قرآن پڑھنا کیوں بنا، آپ مجھے بتائیں. اسی طرح ہم جو اللہ رسول اور آیت الکرسی کا لاکٹ لکھا ہوتا ہے، پتہ ہے وہ نہیں پہننا چاہیے. اس کی بے حرمتی ہوتی ہے، کیونکہ ہمارے جسم کبھی پاک کبھی ناپاک ہوتے ہیں. اور آپ سوچیں اتنا عظیم وہ چیزیں ہوتی ہیں کہ ہم نے پہنی ہوتی ہیں. اس کے بعد وہی لے کے آپ واش روم میں چلے جاتے ہیں. سخت بری بات ہے یہ، سخت بری بات. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو انگوٹھی پہنا کرتے تھے جس پہ صرف کیا ہوتا تھا، اللہ رسول محمد لکھا ہوتا تھا، محمد رسول اللہ لکھا ہوتا تھا، اور اس میں اللہ اوپر اور آپ کو پتہ ہے کہ محمد اور رسول محمد نیچے لکھا ہوتا تھا. وہ بھی اتار کر کسی کو دے کے رفع حاجت کے لیے جاتے تھے. اور اگر نہیں ہوتا تھا تو اس کو الٹا کر کے اپنی انگوٹھی کو یوں الٹا کر کے تو مٹھی بند کر کے جایا کرتے تھے کہ اس کی بے حرمتی نہ ہو. اور ہمیں کوئی پرواہ ہی نہیں ہے، ہمیں کوئی پرواہ ہی نہیں ان چیزوں کی. اور جناب مزے مزے سے جا کے آیت الکرسیاں اور وہ سب پہن کے اگر پہنتے ہیں، دیکھیں میں حرام نہیں ہے، میں یہ نہیں کہتی کہ اٹس ایبسولوٹلی حرام. اگر پہنتے ہیں نا تو بہت خیال کریں، بہت خیال کریں. ناپاک جسم پہ نہ پہنیں، واش روم میں نہ لے کے جائیں، گندی جگہوں پہ نہ لے کے جائیں. تو میں نے وہ چیز سے رسولوں کے نقش قدم سے مٹی اٹھا لی اور اس کو ڈال دیا. میرے نفس نے مجھے کچھ ایسا ہی سجھایا تھا. موسیٰ نے کہا اچھا تو جا، اب زندگی بھر تجھے یہی پکارتے رہنا ہے کہ مجھے نہ چھو، لا مساس. یہ کہتے ہیں کہ دو اس کی ایکسپلیشن دی ہیں علماء کرام نے کہ یا تو اس کو کوئی بیماری ہو گئی تھی کہ اس کو کوئی ہاتھ لگاتا تھا تو اسے سخت تکلیف ہوتی تھی تو وہ ہر جگہ ہر ایک سے دور رہتا تھا اور کہتا تھا مجھے نہ چھونا، یا پھر اس کو کوئی مینٹل پرابلم ہو گئی تھی، کوئی سائیکولوجیکل اس کو کوئی یعنی ڈسبلٹی ہو گئی تھی کہ وہ پاگل ہو گیا تھا اور ہر وقت کہتا رہتا تھا مجھے نہ چھونا. وٹ ایور واز دا کیس، دیٹ واز ہز پنشمنٹ. یہ اسے پنشمنٹ دی گئی تھی. اور تیرے لیے بعض پرس کا ایک وقت مقرر ہے جو تجھ سے ہرگز نہ ٹلے گا. اور دیکھ اپنے اس خدا کو جس پر تو ریجا ہوا تھا، ہم اسے جلا ڈالیں گے. یعنی اب وہ جو سونے کا بچڑا بنایا ہوا تھا، ہو بھی سکتا تھا کہ اسے وہ بیچ دیتے، کہیں اور دے دیتے، سونے کو یوز کر دیتے. لیکن جن چیزوں سے ایسی چیزیں افیلیٹ ہو جاتی ہیں نا، لوگوں کی غلط عقیدے، ان کو ختم کر دینا ہی بہتر ہوتا. ان کو جلا دینا، ان کو نیست و نابود کر دینا ہی بہتر ہوتا. بٹ دیٹ ڈز ناٹ مین کہ ہم جا کر لوگوں کے یعنی بتوں کو توڑیں اور ان کے یعنی جو بھی لوگ اگر یعنی کسی بھی چیز کو پوچھتے ہیں تو ہم ان کے جا کے مسمار کرنا شروع کر دیں وداؤٹ اینی ریزن اور وداؤٹ اینی کسی بھی آرگیومنٹ کے کہ نہیں بتوں کو توڑنا ہم پر فرض ہے.
سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ بالکل ہمارے لیے جائز نہیں ہے. حضرت عمر، یعنی ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے جو سلف صالحین ہیں وہ ان جگہوں پر گئے بھی ہیں، انہوں نے وزٹ بھی کی ہوئی ہے، اور جا کے انہوں نے کوئی ان کی تباہیاں نہیں مچائی تھیں اور کوئی ان کو توڑا پھوڑا نہیں تھا اور کوئی ان میں آگے نہیں لگائی تھی کہ ان کو ختم کر دو اور ان کو تباہ کر دو. تو ہمیں سر جلا ڈالیں گے اور ریزہ ریزہ کر کے دریا میں بہا دیں گے. لوگوں تمہارا خدا تو بس ایک ہی خدا ہے جس کے سوا کوئی اور خدا نہیں، ہر چیز اس کے علم پر، ہر چیز پر اس کا علم حاوی ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس طرح ہم پچھلے گزرے ہوئے حالات کی خبریں تم کو سناتے ہیں اور ہم نے خاص اپنے ہاتھ سے تم کو ایک ذکر عطا کیا ہے. کون سا ذکر؟ قرآن. جو کوئی اس سے منہ موڑے گا وہ قیامت کے روز سخت بارے گناہ اٹھائے گا. قرآن سے کیسے منہ موڑا جاتا ہے؟ من اعرض عنہ فإن يحمل يوم القیامت وزرا. منہ کیسے موڑتے ہیں؟ قرآن پڑھا اور آپ دوسری طرف منہ کر کے بیٹھے. ایگزیکٹلی کہ قرآن کو کوئی اہمیت نہ دیں اپنی زندگی میں، نہ اس کو پڑھیں، نہ اس کو سمجھیں، نہ اس پہ عمل کریں، نہ دوسروں تک پہنچائیں، اور قرآن ہماری زندگی میں کوئی ویلیو نہ رکھتا. ہر انسان یہ سوچے کہ میری زندگی میں سب سے بڑی ویلیوبل چیز کیا ہے، جس کے طرف میں بار بار پلٹتی ہوں اور بار بار دوڑتی ہوں، اور وہی میری زندگی کی انٹرٹینمنٹ ہے، وہی میری زندگی کی گائیڈ ہے، وہی میرا خیال ہے ہر ایک کے لیے کیا ہے؟ اس کا اسمارٹ فون. دیٹ از سم تھنگ دیٹ یو ٹرن ٹو اگین اینڈ اگین. سو دن میں کتنی دفعہ ہم اپنا فون یوز کرتے ہیں؟ کوئی ہے اس کی لمیٹیشن؟ کوئی ہے اس کی کاؤنٹنگ؟ وہی ہمارا گائیڈ ہے، وہی ہمارا نیوز کاسٹر ہے، وہی ہمارا الارم بھی ہے، وہی ہمارا، یعنی فون. آپ سوچے ذرا کہ آپ کے فون کا گمنا جو ہے نا وہ آپ کے اوپر وہی افیکٹ کرتا ہے ان اے وے، جو آپ کو مینٹلی افیکٹ وہ آپ کو کرتا ہے کہ جیسے انسان کو ہارٹ اٹیک کا مینٹل افیکٹ ہوتا ہے نا. یہ جب میں انسٹاگرام کے اوپر وہ پڑھی تھی آرٹیکل، سبحان اللہ، انسٹاگرام از اے ویری ویری ایول، یہ آپ کا سوشل میڈیا از ون آف دیم. باقی بھی بہت ایول ہیں کیونکہ میں نے اس کے اوپر تھوڑی ریسرچ کی ہوئی اور پڑھا ہوا ہے، تو اس لیے مجھے پتہ ہے، اس لیے میں بہت بڑی انسٹاگرام کے خلاف ہر وقت بولتی رہتی ہوں. ناٹ دیٹ کہ لوگوں کو کوئی فرق پڑتا ہے اس سے، لیکن اٹ از ویری ایول. اٹ ہیز بین ڈیزائنڈ اینڈ پروڈیوسڈ بائی the company who actually hired some of the neuroscientists and psychologists to design a social media that act like an addiction. ایک ایڈکٹیو جسے کہتے ہیں نا ہیروئن یا کوکین کی ایڈکشن جتنی ہوتی ہے نا، اتنی ایڈکشن انسٹاگرام کی ہے، اسپیشلی ٹین ایجرز کے لیے. یہ اس طرح ڈیزائن کیا گیا ہے. سبحان اللہ. تو قرآن کو جو آپ چھوڑ دیتے ہیں، سبحان اللہ، ریلی یقین کریں کہ اٹس ریئلی سیڈ کہ ہماری زندگیوں میں قرآن کتنے پرسنٹ ہے. پورے سال میں کتنی دفعہ قرآن کو اٹھاتی ہوں، پڑھتی ہوں، اس سے گائیڈنس لیتی ہوں، اس پہ عمل کرتی ہوں. ہمارے سلف صالحین کا یہ حال تھا کہ جب بھی انہیں زندگی میں کوئی خوشی ملتی تھی، کوئی دکھ ہوتا تھا، کوئی پرابلم ہوتی تھی، کوئی ایشو آتے تھے، تو وہ قرآن کھولتے تھے، اس میں سے اپنی گائیڈنس لیتے تھے. اور ہمیں کوئی پرابلم، کوئی ایشو ہوتا ہے تو ہم پھر اپنے اسمارٹ فون کی طرف جاتے ہیں، اسی میں سے ساری چیزیں نکالتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے حالوں پہ رحم کرے، یقین کریں. یہ اسمارٹ فون ہمیں قیامت کے دن ہماری سفارش نہیں کرے گا. آپ کہیں تو میں لکھ کے دے دوں آپ کو، تھوڑا تھوڑا ہے نا، یو آر ہوپنگ کہ شاید کرے. میں مروں تو شاید میرا اسمارٹ فون میری سفارش کر دے گا، وہ نہیں کرے گا. لیکن ساری انفارمیشن تو وہیں پر سے لیتے ہیں ہم لوگ. اچھی چیزوں کی اگر آپ قرآن بھی اس میں پڑھتے ہیں تو پھر تو بہت اچھی بات ہے. اگر اچھی چیزوں کی انفارمیشن لیتے ہیں تو بہت ہی اچھی بات ہے. لیکن ظاہر ہے کہ وہی اسی سے کے ذریعے سے اگر ہم گمراہ ہو رہے ہیں تو پھر وہی ہمارے لیے آخرت میں جہنم میں جانے کا ذریعہ بن جائے. اچھا جی، تو کیا ہے؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس طرح ہم پچھلے گزرے ہوئے حالات کی خبریں تم کو سناتے ہیں اور ہم نے خاص اپنے ہاتھ سے تم کو ایک ذکر عطا کیا، خاص اپنے ہاتھ سے، خاص اللہ کی طرف سے، من لدنا ذکر، اپنے پاس سے ہم نے تمہارے لیے ذکر بھیجا ہے. جو کوئی اس سے منہ موڑے گا وہ قیامت کے دن روزے سخت بارے گناہ اٹھائے گا، اور ایسے سب لوگ ہمیشہ اس کے وبال میں گرفتار ہو کر رہیں گے، اور قیامت کے دن ان کے لیے اس جرم کی ذمہ داری کا بوجھ بڑا تکلیف دہ بوجھ ہوگا. اس دن جب کہ سور پھونکا جائے گا اور ہم مجرموں کو اس حال میں گھیر کے لائیں گے کہ ان کی آنکھیں دہشت کے مارے پتھرائی ہوئی ہوں گی، اور آپس میں چپکے چپکے کہیں گے کہ دنیا میں مشکل ہی سے تم کوئی 10 دن گزارے ہوں گے، دنیا میں کوئی 10 دن تم نے گزارے ہوں گے. وداؤٹ تھنکنگ مجھے کوئی بتا دے کہ رمضان کتنا گزر گیا تو آپ کہیں گے ابھی 3-4 روزے ہی گزرے. اگر آپ نے ریسنٹلی چیک نہیں کیا کہ 15 روزے گزر گئے، بس ابھی کوئی 3-4 ہی تو گزرے ہوں گے، ایسا ہی نہیں لگ رہا. تو جو میکس، اچھا اب آگے جو ہے نا 10 دن، تو اس نے بڑی جسے کہتے ہیں نا چھال ماری، پنجابی میں کہتے ہیں. ہمیں خوب معلوم ہے کہ وہ کیا باتیں کرتے رہے. ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ اس وقت ان میں سے جو سب سے زیادہ محتاط اندازہ لگانے والا ہوگا وہ کہے گا نہیں، بلکہ تمہاری دنیا کی زندگی میں تو بس 1 دن کی زندگی تھی.
تم کتنا جیے دنیا میں، یومن او بعد یوم، تم دنیا میں جیو دن میں دن ایک یا دن کا کچھ حصہ جیو. اور سوچیں ذرا اس ایک دن کے لیے کتنی کو تیاریاں ہیں اور کتنی کو تکلیفیں اور کتنی. اب یہ جو سور پھونکا جائے گا نا، اس دن جب سور پھونکا جائے گا، سور جو ہیں وہ ان کو دو ہمیں حدیثوں سے ملتے ہیں کہ دو ٹائم ہوں گے جب سور پھونکا جائے گا، اور قرآن میں یعنی اس کی وداؤٹ اینی ڈسٹنکشن اللہ تعالیٰ بار بار سور پھونکنے کا ذکر کریں گے. لیکن یوم ینفخ فی الصور ونحشر المجرمین یومئذ زرقا، جو دو سور پھونکے جائیں گے. پہلا سور جو ہے نا وہ ہماری ریگولر جو زندگی چل رہی ہے نا اس کے اینڈ میں پھونکا جائے گا، جب قرب قیامت کی ساری نشانیاں پوری ہو جائیں گی نا، صغرا اور کبرا، تو سور پھونکا جائے گا. اور سور پھونکے جانے کا جو ہے منظر وہ ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ میں کیسے چین سے بیٹھوں کہ جب کہ اسرافیل جو ہیں وہ سور اپنے منہ سے لگائے ہوئے بیٹھے ہیں. اب سور کیا ہے بیسکلی ہم نے اس کی نا بہت ساری ایکسپلینیشنز اور اپنی طرف سے کوئی اپنی ذہن میں بنائی ہوئی ہیں کہ سور کیسا ہوگا. یہ متشابہات میں سے ہیں. اٹس ناٹ لائک اے بگل ہے یا کوئی ایک باجا ہے یا کوئی وہ لمبا سا جس کے آگے وہ ہندو بجاتے ہیں یا کوئی اور بھی. اٹس ناٹ لائک اینی آف دیز تھنگس. سور کوئی ایسی چیز ہے کہ جس کے اندر سے ایسی آواز نکلے گی کہ جب وہ پھونکا جائے گا تو قیامت آ جائے گی. دیٹ از پہلی قیامت، پہلا نفخہ ہوگا، پہلا سور ہوگا. اس میں کیا ہوگا کہ سب کے سب انسان مر جائیں گے، جتنے ذی روح ہیں نا اس دنیا میں، جتنے جاندار ہیں وہ سب کے سب مر جائیں گے. اور وہ کیسے مریں گے کہ کہتے ہیں کہ وہ سور کی آواز اتنی دہشت ناک ہوگی. اور آپ کو معلوم ہے کہ آواز جو ہوتی ہے اونچی آوازوں سے ویسے ہی کتنا دل گھبراتا ہے. ریلی اگر آپ کی یعنی آپ کے ساتھ والے گھر میں اگر کوئی لڑائی ہو رہی ہے اور آپ ایک دم اونچی آواز ہو تو آپ کا ایسے آپ گھبرا جاتے ہیں کہ آواز کیسی آ رہی. کہیں کوئی چھوٹا سا بلاسٹ ہو جائے آپ کو کتنا ڈر لگتا ہے. چھوٹی چھوٹی آوازوں سے ذرا کوئی چیز گر گئی اور یہ اور وہ تھوڑی سی بات. اسی طرح آپ سوچیں کہ ایک دم جب سور پھونکا جائے گا تو اس سے کہتے ہیں ایسی دہشت ناک آواز ہوگی کہ دل پھٹ جائیں گے. اور جو عذاب آیا کرتا تھا نا، جو آواز کا عذاب جسے کہتے ہیں نا ایک چیخ ماری جاتی تھی تو دل پھٹ جاتے تھے ایکچولی. اور آپ سوچیں ذرا کہ یہ وہ وقت ہوتا ہے نا جب انسان، ابھی وہ آئے گی آیت اور انشاءاللہ سورہ حج ابھی شروع ہوتے ہی وہ آیت آ جائے گی کہ اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ جب حاملہ اپنے حمل گرا دے گی. اب یہ بات نہ بڑی عجیب لگتی ہے. مثلا ہمیں کوئی تکلیف ہوتی ہے تو ہم سب سے پہلے اپنے بچوں کو دیکھتے ہیں کہ بچے ٹھیک ہوں اور یہ اور وہ. تو ایسا کیسے ہوگا کہ مائیں اپنے بچوں کو چھوڑ کے بھاگیں گی؟ آپ یقین کریں کہ وہ جو ایک پینک کا عالم ہوتا ہے نا، جب انسان کو اپنی بھی ہوش نہیں رہتی. اور کہیں نہ کہیں زندگی میں اللہ تعالیٰ ضرور انسان کو نا اس موقع سے گزارتے ہیں کہ جب انسان کو اپنی بھی ہوش نہیں رہتی تو انسان بچوں کی اس وقت کیا ہوش کرے، بچوں کی اس وقت کیا ہوش کرے. جب شدید ایک دم سے نا پینک اٹیک آپ کو آ جاتا ہے تو آپ کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ میرے ارد گرد کون. ایک نیچرل انسٹنکٹ کیا انسان اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتا ہے. اور وہ وقت ہوگا جو دودھ پلانے والی اپنے دودھ پلانے والے بچے کو چھوڑ کے بھاگے گی اور حاملہ کے حمل گر جائیں گے. تو وہ ایسا سور ہوگا پہلا. اور وہ دوسرا سور جو ہوگا جب سب مر جائیں گے، اس کے بعد دوسرا سور جو ہے وہ تب جب پھونکا جائے گا تو سب کے سب زندہ ہو جائیں گے. اور کہتے ہیں کہ ایک بارش برسے گی، جس کی حدیث کے مطابق ایک بارش برسے گی، جتنے انسانوں کی ہڈیاں گلی سڑی سب کچھ جو ہوگا وہ دوبارہ سے اگے گا. جیسے نہیں پودے اگتے ہیں، درخت اگتے ہیں، اس طرح دوبارہ سے انسان بنیں گے. وہ کسی بھی حالت میں پہنچ چکے ہوں، یہاں تک کہ ریزہ ہو چکے ہوں، یہاں تک کہ خاک میں مل چکے ہوں، یہاں تک کہ ہوا میں اڑ چکے ہوں. یہ جو نہیں کہ ہندوؤں کا طریقہ ہے کہ وہ خاک کو اڑا دیتے ہیں راکھ بنا کے، وہ بھی ہو چکا ہے. جبکہ اب تو سبحان اللہ بڑے بڑے یہ جو طریقے بن گئے ہیں کہ اگر اپنے آپ کو یعنی اگر آپ دفنائیں نا، کیونکہ دفنانا بہت مہنگا ہے، اور اگر آپ اپنے کو جلوا دیں نا تو وہ کیا کرتے ہیں آپ کو مختلف قسموں میں آپ کے لوڈ ونس کی راکھ جو ہے وہ دے دیتے ہیں. کچھ لوگ لاکٹ میں ڈال کے دے دیتے ہیں، کچھ لوگ اس کی پینٹنگ بنا کے دے دیتے ہیں. تو آپ کے وہ لوڈ ونس کی وہ ساری زندگی کے لیے آپ کے ساتھ گھر میں لٹکا رہتا ہے الحمدللہ. تو if you want to opt for that. اور استغفر اللہ یہ بالکل یعنی ہمیں ہنسی اس بات پہ آئی، لیکن مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا کہ مسجد میں ایک بار اعلان ہوا تھا، یہاں کینیڈا کی بات ہے، کسی نے مجھے بتایا تھا کہ ایک آدمی آیا تھا اور اس نے کہا تھا کہ میں بالکل ہم نئے امیگرینٹس ہیں، تو میرے باپ کی ڈیتھ ہو گئی ہے، تو میرے پاس دفنانے کے پیسے نہیں ہیں. تو پیسے جمع کر رہے تھے وہ مسجد میں. تو جب کچھ دن کے بعد وہ بندہ دوبارہ آیا تو انہوں نے پوچھا کہ پیسے جمع ہوئے؟ تو اس نے کہا نہیں، میں نے جلوا دیا اپنے پاس کیونکہ پیسے نہیں تھے. ہمیں خوب معلوم ہے کہ وہ کیا باتیں کرتے رہے ہوں گے. ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ اس وقت ان میں سے جو زیادہ سے زیادہ محتاط اندازہ لگانے والا ہوگا وہ یہ کہے گا کہ نہیں، تمہاری دنیا کی زندگی بس ایک دن کی زندگی تھی. ان لبستم الا یوما. یہ لوگ تم سے پوچھتے ہیں کہ آخر اس دن یہ پہاڑ کہاں چلے جائیں گے؟
کہو کہ میرا رب ان کو دھول بنا کر اڑا دے گا اور زمین کو ایسا ہموار چٹیل میدان بنا دے گا کہ اس میں سے تم کوئی بل اور سلوٹ نہ دیکھو گے. آپ امیجن کریں کہ پہاڑ جو ہیں دھول بن جائیں گے, اتنے بڑے بڑے پہاڑ. ابھی یہ تو ہمارے ارد گرد جتنے پہاڑ ہیں ہمیں بہت بڑے بڑے لگتے ہیں, کبھی کبھی یہ جیسے راکیز کا ہم نے سنا ہوا ہے, یا ادھر تھوڑے آپ ناردرن سائڈ پہ نکل جائیں تو بڑے بڑے پہاڑ ہیں, لیکن ہمیں تو آپ میں سے آئی ڈونٹ نو کسی نے ماؤنٹ ایوریسٹ دیکھا ہوا ہے کہ نہیں, K2 دیکھا ہوا ہے کہ نہیں, یا وہ نانگا پربت کے جو پہاڑ ہیں وہ دیکھے ہوئے کہ نہیں. وہ کتنے بڑے بڑے دنیا کے پہاڑ ہیں, وہ ہوا میں اڑ جائیں گے. اور آپ کو پتہ ہے کہ پہاڑوں کا فینومینا کیا ہے؟ اکارڈنگ ٹو سائنٹیفک ریسرچز, پہاڑ جتنے زمین کے اوپر ہیں اتنے ہی نیچے بھی ہوتے ہیں, اتنے گڑے ہوئے ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا کہتے ہیں, ہم نے ان کو میخوں کی طرح گاڑا ہوا ہے. دے آر جسٹ لائک نیلز ان دا ارتھ. سوچیں یہ اڑ جائیں گے ہوا میں. تو کیا ہے ان سب, اور کوئی زمین بالکل کھینچ کے کہتے ہیں پلین, جیسے ابھی اس ٹیبل کو بھی, اس ٹیبل کور ہے ہم نے اس کو سیدھا کیا ہوا ہے نا, پھر بھی کچھ سلوٹیں اس میں ہیں. زمین اس سے بھی پلین ہو جائے گی, بالکل پلین. اس روز سب لوگ منادی کی پکار پر سیدھے چلے آئیں گے, کوئی ذرا اکڑ کر نہ دکھا سکے گا, اور آوازیں رحمان کے آگے دب جائیں گی, ایک سرسراہٹ کے سوا تم کچھ نہ سنو گے. اس روز شفاعت کارگر نہ ہوگی الا یہ کہ کسی کو رحمان اس کی اجازت دے اور اس کی بات پر سننا پسند کرے. وہ لوگوں کا اگلا پچھلا سب حال جانتا ہے اور دوسروں کو اس کا پورا علم نہیں ہے. لوگوں کے سر اس حی القیوم کے آگے جھک جائیں گے. نامراد ہوگا جو اس وقت کسی ظلم کا بار گناہ اٹھائے ہوئے ہوگا, اور کسی ظلم یا حق تلفی کا خطرہ نہ ہوگا اس شخص کو جو نیک عمل کرے اور اس کے ساتھ وہ مومن بھی ہو. اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اسی طرح ہم نے اس قرآن عربی بنا کر, اس کو قرآن عربی بنا کر نازل کیا, اور اس میں طرح طرح سے تنبیہات کی, شاید کہ یہ لوگ کجروی سے باز آ جائیں, یا ان میں سے کچھ ہوش کے آثار کی بدولت پیدا, ان میں کچھ ہوش کے آثار اس کی بدولت پیدا ہو جائیں. یعنی قرآن کیا ہے؟ قرآن ہے ایک ذکر ہے, ایک وعید ہے, ایک نصیحت ہے, صرف کس لیے ہے کہ تم لوگ ڈر جاؤ اور اللہ کی طرف دوڑو. آپ سوچیں ہمیں کتنے دن ہو گئے الحمدللہ ہم قرآن پڑھے جا رہے ہیں, اور ہر بات میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہیں وہ ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ جو زمین دنیا کی زندگی ہے وہ کتنی جلد ختم ہونے والی ہے, اور پلٹ کر تم نے میرے پاس آنا ہے اور وہیں میرے پاس رہنا ہے, اور مجھے ہی تم آنسریبل ہوگے اور میرے آگے کھڑے ہوگے, اور پھر میں تم سے پوچھوں گا کہ کتوں آئے ہو تو کی لے کے آئے ہو. اور یہ ہر انسان کے اوپر آنا ہے. کیا ہے اس کے لیے انسان, یعنی ایک سخت وقت آنا ہو, ایک مشکل وقت آنا ہو, اور ایون دنیا میں آپ کا کوئی ٹیسٹ آنا ہو آپ کے لیے, کوئی یعنی آپ کا کوئی, جیسے کہ ہم میں سے جب ہم لوگوں نے, یعنی ہم نے سٹیزن شپ کے ایگزام دینے تھے, کتنا ڈرایا ہوا تھا, اتنا ہوا کہ یہ بھی پڑھو تو وہ بھی. جب آپ کا G2 کا ٹیسٹ ہوتا ہے, جب آپ کا جیون کا آپ ٹیسٹ دینے جاتے ہیں, اب یہی وہ ایگزام ہے, میں آپ کے لیے وہی, اب اس کے علاوہ کون سی ایگزام میں آپ کے لیے ڈھونڈوں. ماشاء اللہ ویسے تو ماشاء اللہ کچھ جنگ بچیاں بھی بیٹھی ہیں, لیکن یہ جب ایگزام کا دن ہوتا ہے اس کے لیے کیا ہوتا ہے, آپ پریپریشن کرتے ہو بار بار, اور اگر آپ چھوڑ دو جی ٹھیک ہے, آپ کو پرواہ ہی نہیں رہی, تو کوئی آپ کو یاد کراتا ہے کہ اٹھو پریپیئر کرو, دن آنے والا ہے, وہ بڑا سخت دن ہوگا جس دن تمہارا ٹیسٹ ہوگا. تو یہی ہے قرآن, اس دن کی پریپریشن ہے, بس اس دن کی پریپریشن. اور دیکھو قرآن پڑھنے میں جلدی نہ کیا کرو جب تک کہ تمہاری طرف اس کی وہی تکمیل کو نہ پہنچ جائے, اور دعا کرو کہ اے پروردگار کیا, وقل رب زدنی علما. یہ ہمارے نبی کی دعا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سکھائی ہے. اور قرآن پڑھنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا, وہ جب وہی آتی تھی نا تو جلدی جلدی پڑھتے تھے یاد کرنے کے لیے. تو اللہ تعالیٰ نے کہہ رہے ہیں کہ تم جلدی نہ کرو, وہی پوری آنے دو. اور اس میں ہمارے لیے بھی سبق یہ ہے کہ سبحان اللہ قرآن کو ٹھہر ٹھہر کے ہی پڑھنا چاہیے, اس کے ایک ایک لفظ پر, بلکہ ایک ایک لفظ پر نہیں, ایک ایک حرف پر بھی نہیں, ایک ایک زیر زبر پیش حرکت کے اوپر جو ہے وہ پراپر اٹینشن دینی چاہیے. یہ جو رٹ لگ جاتی ہے نا کہ قرآن کو ختم کرنا ہے ہم نے, اور ہمیں پتہ نہیں ہوتا ہم کیا پڑھ رہے ہیں, اور غلط صحیح. اور اسپیشلی وہ جو قرآن خوانیوں کی محفل ہوتی ہیں اس کے اندر لوگ اس طرح بیٹھے ہوتے ہیں کہ اچھا یہاں سے میں پڑھ رہی ہوں, تم یہ تیسرے صفحے سے تم پڑھ لو, میں پیچھے سے پڑھتی ہوں, تم آگے سے پڑھو. اچھا جی تو اتنا میں نے پڑھ لیا, اچھا جی میرے 25 پارے ہو گئے, میرے 26 پارے ہو گئے. اور ایک جگہ پہ سبحان اللہ میں گئی تھی کسی کی فوتگی کے اوپر, تو انہوں نے اعلان ہو رہے تھے کہ جی ان کے جو فوت ہوئے ہیں نا ان کے پھپھو زاد نے 800 قرآن بھیجے ہیں, اور ان کی مامی کے بچوں نے 50 قرآن بھیجے ہیں. And I was like, what is happening here? اور اکٹھے انہوں نے پھر اس کو کیلکولیٹ کیا کہ الحمدللہ اتنے قرآن ان کے لیے اکٹھے ہو گئے ہیں. And I was like, really? یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ اس طرح, یہ کب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنے قرآن صحابہ کرام نے بھیجے تھے؟ صحابہ کرام سے زیادہ تیز کوئی قرآن پڑھ سکتا تھا؟ ان سے زیادہ بہتر کوئی قرآن پڑھ سکتا تھا؟ ان سے زیادہ کسی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہوگی؟ یا ہمیں کبھی کسی اپنے رشتہ دار سے اتنی محبت ہو سکتی ہے جتنی انہیں رسول اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی؟ وہ مل دیتے نا سب کو, کم از کم 10,000 قرآن اکٹھے مل کر رسول اللہ علیہ وسلم کو دے دیتے. کس نے دیے؟ کبھی سنا آپ نے؟ What is this? What is going on here? That just does not make any sense.
تو کیا ہے اس کو اچھی طرح سے سمجھ کے پڑھو اور دعا مانگو ربی زدنی علما. آپ میں سے کس کس کو دعا یہ زبانی یاد ہے؟ تو ربی زدنی علما پڑھیں آپ انشاءاللہ. ہم نے اس سے پہلے آدم کو ایک حکم دیا تھا مگر وہ بھول گیا اور ہم نے اس میں عزم نہ پایا. یاد کرو وہ وقت جب کہ ہم نے فرشتوں سے کہا تھا کہ آدم کو سجدہ کرو. وہ سب تو سجدہ کر گئے مگر ایک ابلیس تھا کہ انکار کر بیٹھا. اس پر ہم نے آدم سے کہا کہ دیکھو یہ تمہارا اور تمہاری بیوی کا دشمن ہے. ایسا نہ ہو کہ یہ تمہیں جنت سے نکلوا دے اور تم مصیبت میں پڑ جاؤ. یہاں تو تمہیں یہ آسائشیں حاصل ہیں کہ نہ بھوکے رہتے ہو نہ ننگے رہتے ہو, نہ پیاس اور دھوپ تمہیں ستاتی ہے. لیکن شیطان نے اس کو پھسلا دیا. کہنے لگا آدم بتاؤں تمہیں وہ درخت جس سے ابدی زندگی اور لازوال سلطنت حاصل ہوتی ہے. آخرکار دونوں میاں بیوی اس درخت کا پھل کھا گئے. اچھا یہ جو اس نے ان کو کہا تھا نا کہ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ اس پھل کے کھانے سے تم ہمیشہ زندہ رہو گے. جس نے کہا قال آدم هل ادلک علی شجرۃ خلدی جو ہمیشہ رہے گا. اور آپ سوچیں کہ یہ انسانوں کے اندر نا ایک نیچرل اللہ تعالیٰ نے ڈیزائر ڈال کے بھیجی ہے ٹو لیو فار ایور. اب آپ کہیں گے نہیں ہمارے میں تو یہ ڈیزائر نہیں. یہ جتنی ہماری کریمیں اور یہ اینٹی ایجنگ اور یہ ہمارے بوٹاکس اور یہ ہمارے ہمیشہ جوان رہنے کی کوششیں اور ہمیشہ جوان, اس میں کچھ حد تک یعنی اس میں کچھ اپنی محنت ڈالنا یہ کوئی برا کام نہیں ہے. رسول اچھا آپ یہ بتائیں کہ جو بال رنگنا ہے یہ افضل ہے یا سفید بال رکھنا افضل ہے؟ ہماری عمر کے لیے بیسٹ کانورسیشن ہے الحمدللہ. ہاں جی, سفید بال رکھنا بہتر ہے یا بال رنگنا بہتر ہے؟ رنگنا بہتر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بالوں کو رنگو, لیکن ظاہر ہے کہ ایبسلوٹلی کالے نہیں کرنے چاہیے. یہاں تک کہ آدمیوں کا بھی رنگنا بہتر ہے. امیجن دیٹ. یہ کوئی پارٹی نہیں ہے کہ سفید بال رکھ کے آپ کہیں گے میں تو دیکھو کتنی نیک پرہیزگار میرے یہ بال میں نے دیکھو دھوپ میں سفید نہیں کیے. ہاں کچھ اور ریزنز ہو سکتی ہیں, مثلا یہ کہ کسی کے جیسے کسی کے ہسبینڈ کو پسند ہی نہ ہو کہ میری بیوی بال رنگے, نیچرلی وائٹ پسند ہو. کچھ لوگوں کو ویسے ہی سفید رکھنا پسند ہو, یا یہ کہ آپ کو لگتا ہو کہ یہ کیا مصیبت ہے, ہر کتنے 2 ہفتے کے بعد رنگنے پڑ جاتے ہیں 6 ویکس. یعنی کوئی فرض نہیں ہے رنگنا اور حرام بھی نہیں ہے نہ رنگنا. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پریفر کیا ہے بال رنگنا, مردوں کا بھی عورتوں کا بھی. بات سمجھ میں آئی ہے؟ تو کچھ لیول تک اپنے آپ کو جوان رکھنے کی کوشش کرنا, ٹو بی ٹو لک ینگ, ٹو ایکٹ ینگ, ٹو فیل انرجیٹک. دس از آل ریکمینڈیڈ. یہ مستحب ہے. لیکن یہ جو ہمیشہ زندہ رہنے کی خواہش میں الٹے پلٹے کام کرنا ہے نا, اللہ تعالیٰ کی ساخت میں چینج کر دینا اور اپنے پلاسٹک سرجری کراتے پھرنا اور اس کے بعد یہ انجیکشنز لگوانا اور یہ سب, یہ ٹھیک طریقے نہیں ہیں. اور یہ انسان کے اندر جو خواہش ہے نا کہ میں ہمیشہ رہوں. آپ سوچیں کہ فرعون کے نے یا مصریوں نے جو یہ اپنے پیرامڈز بنائے ہیں, یہ جو بڑے بڑے اپنے یعنی اپنے اسٹیچوز بنوا دینا. آپ کو پتہ ہے عراق میں آپ کے جو صدر صدام حسین تھے اس نے اپنے اتنے بے شمار اسٹیچوز بنائے تھے اور بعد میں لوگوں نے اس کو انہی اسٹیچوز کا جو حشر کیا تھا. یہ ایک وہ خواہش ہے, خلد کی خواہش انسان کے اندر, میں ہمیشہ زندہ رہوں. آپ اس کو ایڈمٹ کریں یا نہ کریں, ایکنالج کریں, اس کو جو مرضی کریں, وہ انسان کے اندر رہتی ہے کہ میں ہمیشہ رہوں, میرا نام زندہ رہے. یہ قبروں کو پکا بنوانا, یہ مزار چلوانا اور بچوں کو کہنا میرے نام یاد رکھنا بیٹا اور یوں کرنا اور فلانا کرنا, یہ سب اسی خواہش کی جو ہے نا وہ تکمیل ہے. اس میں جائز حد تک جانا جائز ہے, ناجائز پہ جانا ناجائز ہے. لیکن یہ یاد رکھیں کہ کل من علیہا فان, سب کچھ ختم ہو جائے گا. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. ایک اللہ کی ذات ہے جو ہمیشہ رہے گی, اور وہ جو اللہ کا ہو گیا وہ بھی ہمیشہ رہے گا, جنت. تو کیا دنیا میں اپنے آثار چھوڑنا, آخرت کے لیے انسان کوشش کرے. تو یہ جو خواہش تھی نا کہ میں ہمیشہ رہوں, تو یہ حضرت آدم کے اندر بھی تھی. تو جب کہا نا کہ یہ جنت کا پھل کھا لو گے تو تم ہمیشہ رہو گے, تو اس نے ان کو پھسلا دیا اور وہ جو ہے وہ پھل کھا گئے. نتیجہ یہ ہوا کہ فوراً ہی ان کے سطر ایک دوسرے کے آگے کھل گئے اور لگے دونوں اپنے آپ کو جنت کے پتوں سے ڈھانکنے. اور آدم نے اپنے رب کی نافرمانی کی اور راہ راست سے بھٹک گیا. اب یہ جو ہے کہ سبحان اللہ ان کے سطر کھل گئے اور ایک نیچرل انسٹنکٹ تھا. nobody told them, nobody asked them, کوئی وحی نہیں اتری تھی, کوئی ان کے پاس کوئی فرشتہ نہیں آیا تھا بتانے کے لیے. it was a natural instinct کہ وہ اپنے آپ کو کور کرنے لگ گئے. یہ جو آج کل کے زمانے میں کہتے ہیں نا, یہ جو نیچرلسٹ ہیں اور جو کہتے ہیں کہ جناب کپڑے جو ہیں یہ مطلب کوئی ضروری چیز نہیں ہے, بعد میں انسان نے ایجاد کیے ہیں, یہ دس از آل نان سینس. ہم پہلے سورہ اعراف میں بھی پڑھ چکے ہیں, جب انسان اس دنیا میں اترا تھا اس کے ساتھ اس کا ڈریس, اس کا لباس ساتھ نازل ہوا تھا. There had never been a day کہ جب انسان بے لباس دنیا میں رہا. اور اس کی سب سے بڑی اگزامپل میں وہ یہ بتاتی ہوں کہ یہ نیچرل انسٹنکٹ ہے اپنے آپ کو کور کرنا. مثال کون سی ہے؟ ٹارزن کی, کہ وائی ٹارزن کورڈ ہمسیلف.
کیونکہ یہ نیچرل انسٹنکٹ ہے. لیکن اب جو شیطان نے انسان کو ایک اتنا کو بے وقوف بنا دیا نا, جاہل کر دیا ہوا ہے کہ انسان یہ کہتا ہے. اور بلکہ ماڈسٹی جو ہے, اینڈ ماڈسٹی you can ڈسکس اٹ ان ٹو تھیمز, لیکن یہاں پر ماڈسٹی میں شائنس یا جو اچھی حیا ہے اس کے معاملے میں یہاں ماڈسٹی کو ڈسکس کرنا چاہوں گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماڈسٹی کیا ہے. ماڈسٹی از اے فروٹ آف ایمان. اگر آپ کے اندر حیا نہیں ہے نا تو سمجھ لیں ایمان ہی نہیں. الحیا من الایمان, الحیا خیر کلی. حیا جو ہے وہ بہترین چیز ہے. لیکن آپ سوچیں کہ آج کے زمانے میں there is a debate going on کہ is modesty a virtue or not. ہاں, there is a debate going on. Go read articles online. There is a debate کہ وہ کہتے ہیں کہ modesty آپ کو دنیا میں flourish کرنے سے روکتی. اور یہ میں modesty ابھی still اسی حیا کے پیرائے میں ہی کہہ رہی ہوں. وہ modesty نہیں کہہ رہی کہ جو انسان, یعنی ویسے تو ہمیں اس بات پہ عمل کرنا چاہیے کہ fortune favors the bold. جب وقت ہو تو کھڑے ہونا چاہیے, بولنا چاہیے, بات کرنی چاہیے. لیکن ہاں زیادہ انسان کے حیا اور شائنس جو ہے وہ اس کو روک کے رکھنی چاہیے تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے اندر اتنی حیا تھی کہ ایک کنواری لڑکی سے بھی زیادہ حیادار تھے. حضرت عثمان کی حیا کے اوپر فرشتے گواہی دیا کرتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس سے فرشتے تک حیا کرتے ہیں میں اسے حیا نہ کروں. تو وہ حیا اس دنیا میں جو ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ آپ کی ترقی میں رکاوٹ ہے. مثلا یہ میں آج اس کے اوپر ریسرچ کر کے آیا کہ وہ کہتے ہیں کہ اس کانسیپٹ یہ ہے کہ وی نیڈ ٹو پٹ ایوری تھنگ دیٹ وی ہیو. جو کانسیپٹ ہے, ایوری تھنگ دیٹ وی اون وی ہیو, یو ہیو ٹو پٹ اٹ آن دا پلیٹ. اف یو ہیو اٹ دین یو مسٹ فلانٹ اٹ. دنیا کو دکھائیں جو کچھ بھی آپ کے پاس ہے. چھپا کے کیا رکھا ہوا آپ نے. If you have it and you have it for a very short period of time, then flaunt it. اس کو دنیا کو دکھائیں. اس کے بعد bring yourself, اپنا جو بیسٹ جسے کہتے ہیں نا the most glossy اور hyped up version ہے نا, وہ دنیا کے سامنے لے کر آئیں. How bold you are and how strong you are. اور یہ سب کی سب وہ کہتے ہیں کہ modesty جو ہے انسان کی ترقی میں رکاوٹ ہے. Bring out the sales person that you have inside you, اس کو باہر نکال کے لے کر رکھیں ہر وقت. انا للہ و انا الیہ راجعون. جبکہ اپنے آپ کو سمیٹ کے رکھنا, سنبھال کے رکھنا, نظروں کو نیچی رکھنا, غلط باتوں میں نہ پڑنا, اور جس چیز کو, بس یہی بات ہے نا کہ آپ یہ دیکھیں کہ دنیا کے جو ہے نا معیار وہ وقت کے ساتھ بدلتے ہیں اور بدلتے رہیں گے. جو کوئی پہلے کبھی اچھا بھی تھا اسی دنیا اور معاشرے میں اور اسی کینیڈا میں جس میں ہم رہتے ہیں, حیا کو اچھا بھی سمجھا جاتا تھا. کپڑے پہننا, کبھی پرانی زمانے کی فلمیں ہی دیکھیں آپ, ان عورتوں کو دیکھیں آپ, ان کے گھروں کو دیکھیں, they were properly modestly covered. اور آہستہ آہستہ کپڑوں سے نکلتے تو ہے وہ کہاں تک پہنچ گئے. آپ کو پتا ہے کہ جب پہلی دفعہ بکینی جو پتہ نہیں کس ملک میں آئی تھی, اینڈ دیٹ بکینی واز, جو ہماری اب برکینی ہے نا وہ تھی, فل باڈی کورڈ تھی لیکن وہ ٹائٹ کلیڈ تھی. تو اس کے اوپر اتنا پروٹیسٹ ہوا تھا اور ان عورتوں کے اوپر کیسز چلے اور پتہ نہیں کیا ہوا کہ یہ بے حیائی پھیلا رہی ہیں. اور آج دیکھیں بکینی کہاں تک پہنچ گئی. تو زمانے کے معیار جو ہے وہ بدلتے رہیں گے. یو نیڈ اے گائیڈ, یو نیڈ اے مینول, یو نیڈ اے بک ٹو فالو. ورنہ اچھا کیا برا کیا ہے کون بتائے گا. اپنے دماغ سے انسان کب تک سوچے گا اور کتنا سوچ سکتا ہے. آپ تو اپنے وقت اور حالات کے مطابق اچھا اور برے کو بتائیں گے نا. یہ کیا ہے مورالٹی کیا ہے, اور جناب کہ نہیں انسان کو پتا ہے کہ مورلی کیا چیز اچھی اور بری, کچھ نہیں پتا ہوتا انسان کو. مورالٹی کا تو یہ حشر ہے کہ جب ہومو سیکچوالٹی جو ہے وہ اب لیگل ہو گئی ہے, سیم سیکس میرجز لیگل ہے, یہ ان کی مورالٹی. تو ایک کتاب ہونی چاہیے انسان کے پاس کہ جو آپ کو بتائے کہ سچ کیا ہے, حق کیا ہے, وہی ڈیفائن کرے گی اچھائی اور برائی کو. آدم نے اپنے رب کی نافرمانی کی اور راہ راست سے بھٹک گیا. پھر اس کے رب نے اسے برگزیدہ کیا کیونکہ اس نے اللہ سے توبہ کی تھی, دعا مانگی تھی, اور اس کی توبہ قبول کر لی, اسے ہدایت بخشی اور فرمایا تم دونوں فریق یعنی انسان اور شیطان یہاں سے اتر جاؤ, تم ایک دوسرے کے دشمن رہو گے. اب اگر میری طرف سے تمہیں کوئی ہدایت پہنچے تو جو کوئی میری اس ہدایت کی پیروی کرے گا وہ نہ بھٹکے گا نہ بدبختی میں مبتلا ہوگا. یعنی فالو قرآن آپ کو کبھی غلط راستہ نہیں دکھائے گا. اور اگر آپ کے اپنے ڈیسیجن میں غلطی ہو بھی گئی نا تو اللہ تعالیٰ اس میں ہی خیر نکال دیں گے. If you come to Quran in every matter of your life and every issue of your life, Quran will never misguide you. Quran will never let you down. یہ اللہ کا آپ سے وعدہ ہے. اب اگر میری طرف سے تمہیں کوئی ہدایت پہنچے گی تو کوئی میری اس ہدایت کی پیروی کرے گا وہ نہ بھٹکے گا نہ بدبختی میں مبتلا ہوگا. اور جو میرے ذکر یعنی اس قرآن سے منہ موڑے گا اس کے لیے دنیا میں سخت زندگی تنگ ہوگی. اس کے لیے کیا ہوگا؟ معیشتاً دنکا. معیشتاً دن کا کیا ہے؟ اس کی زندگی تنگ ہوگا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے, اور انہوں نے نیچے ڈیٹیل میں رکھی ہوئی ہے کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی غریب ہوگا یا اس کے پاس پیسے نہیں ہوں گے یا وہ کوئی
تنگی میں رہے گا، بلکہ اس کا مطلب یہ کہ اس کو دل کا سکون نہیں ملے گا. تنگ معیشت دنیا میں کی تنگ زندگی کا مطلب اس کا دل تنگ رہے گا، برکت بھی نہیں ہوگی بالکل. اینڈ ہی ول نیور فائنڈ سیٹسفیکشن ان دی ورلڈ. کہیں نہ کہیں وہ کسی نہ کسی جگہ پر جو ہے وہ ہر جگہ پھنستا رہے گا. اور جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں وہ چاہے کتنے غریب ہوں، پریشانی میں ہوں، ان کے دل کے اندر ایک سکون ہوتا ہے کہ جو بالکل، یہ کہاں سے آتا ہے یہ سکون؟ یہ ایمان سے ہی آتا ہے نا سکون. اینڈ اٹ از اے ریئر کموڈٹی ان دی ورلڈ، ویری ریئر. تو یہ کیا ہے؟ میں اس کی تنگ کر دوں گا، اس کا دل تنگ کر دوں گا. اور قیامت کے روز ہم اسے اندھا کر کے اٹھائیں گے اور وہ کہے گا پروردگار دنیا میں تو میں آنکھوں والا تھا، یہاں مجھے اندھا کیوں اٹھایا؟ یعنی جو آخرت کی ہماری زندگی ہوگی نا، ہم جیسے اٹھائے جائیں گے نا، وہ ہمارے عملوں کی پرسونیفیکیشن ہوگی. یہ باڈی نہیں ہوگی، وہ ہمارے عملوں کی پرسونیفیکیشن ہوگی. میں دنیا میں جیسی رہی ہوں نا، جو میرے عمل تھے بیسیکلی وہ اٹھائے جائیں گے قیامت والے دن. کچھ لوگوں کے چہرے جو ہیں وہ سیاہ ہوں گے، کچھ لوگوں کے جو ہیں آپ کو معلوم ہے کہ وہ ان کی ایک طرف ہی ہوگی، وہ پیرالائز ہوگی. کچھ لوگ اندھے ہو کر اٹھائے جائیں گے. آپ دنیا میں جس عمل پہ رہے ہیں نا، وہ عمل بن کر آپ اٹھیں گے اس دنیا وہ آخرت میں جا کے. تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا ہاں اسی طرح تو ہماری آیات کو جبکہ وہ تیرے پاس آئی تھی تو نے بھلا دیا تھا، اسی طرح آج تو بھلایا جا رہا ہے. اس طرح ہم حد سے گزرنے والے اور اپنے رب کی آیات. امیجن کہ وہ دن اتنا سخت ہے کہ اللہ انسان اپنے ہی پسینے میں بھیگا ہوگا. اتنا سخت ہے کہ یعنی کسی نفس کو کسی کی ہوش نہیں ہوگی، اور یعنی افراتفری ہوگی اور لوگ دوڑے بھاگے پھر رہے ہوں گے، اور قیامت سامنے، دوزخ سامنے لائی جائے گی اور اس پر انسان اندھا بھی ہو. ربنا لا تجعلنا منہم. اس طرح ہم حد سے گزرنے والے اور اپنے رب کی آیات نہ ماننے والے کو دنیا میں بدلہ دیتے ہیں، اور آخرت کا عذاب زیادہ سخت اور دیر پا ہے. پھر کیا ان لوگوں نے تاریخ کے سبق سے کوئی ہدایت نہیں سیکھی کہ ان سے پہلے کی کتنی ہی قوموں کو ہم ہلاک کر چکے ہیں. ان کے برباد شدہ بستیوں میں آج یہ چلتے پھرتے ہیں. در حقیقت اس میں بہت سی نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو عقل سلیم رکھتے ہیں. ہم نے تاریخ سے یہ سیکھا ہے کہ ہم نے تاریخ سے کچھ بھی نہیں سیکھا. ایک مشہور مقولہ ہے کہ what we have learned from history is that we have learned nothing. ہم نے تاریخ سے صرف یہ سیکھا ہے. عجیب بات ہے کہ انسانوں کے سامنے روز لوگ مرتے ہیں اور ہمیں لگتا ہے کہ ہم نے نہیں مرنا. اگر تیرے رب کی طرف سے پہلے ایک بات طے نہ کر دی گئی ہوتی اور مہلت کی ایک مدت مقرر نہ کی جا چکی ہوتی تو ضرور ان کا بھی فیصلہ چکا دیا ہوتا. اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو باتیں یہ لوگ بناتے ہیں ان پر صبر کرو اور اپنے رب کی حمد و ثنا کے ساتھ اس کی تسبیح کرو. سورج نکلنے سے پہلے اور غروب ہونے سے پہلے اور رات کے اوقات میں بھی تسبیح کرو اور دن کے کناروں پر بھی. شاید کہ تو یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ 5 وقت جو ہیں یہ نمازوں کے ہیں. سبحان اللہ. شاید کہ تم راضی ہو جاؤ اور نگاہ اٹھا کر بھی نہ دیکھو دنیا کی زندگی اور اس کی شان و شوکت کی طرف جو ہم نے ان میں سے مختلف قسم کے لوگوں کو دے رکھی ہے. وہ تو ہم نے انہیں آزمائش میں ڈالنے کے لیے ہی دی ہے، اور تیرے رب کا دیا ہوا رزق حلال ہی بہتر اور پائندہ تر ہے. اپنے اہل و عیال کو نماز کی تلقین کرو. وَامْرُ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اور خود بھی اس کے پابند رہو. ہم تم سے کوئی رزق نہیں چاہتے، رزق تو ہم ہیں تمہیں دے رہے ہیں، اور انجام کی بھلائی تقوی ہی کے لیے. ساری کی ساری شریعت جو ہے وہ دی جا چکی ہے، ساری کمپلیٹ ہو چکی ہے. حلال حرام ڈسکس ہو چکا ہے، طلاق اور نکاح ڈسکس ہو چکا ہے. نماز کا وقت جو ہے نا، نماز کی باتیں وہ ختم نہیں ہوتی ہیں. آگے حج کی بھی آئے گا. روزہ ایک دفعہ ذکر کر کے ختم کیا. نماز بار بار آپ سوچیں ذرا کہ اس کے اوپر اتنا ایمفسس ہے، اور میجورٹی آف دا مسلم امہ جو ہے نماز پڑھتی ہی نہیں، اور جو پڑھتے بھی ہیں وہ اپنی نمازوں سے غافل ہیں. کوئی ان کی نماز میں فوکس نہیں ہے. وہ بھی وہی لوگ ہیں، جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی یہ ڈسکس کیا تھا کہ ہمارے بڑے بوڑھے جو تھے نماز پڑھتے بھی تھے، لیکن انہوں نے اپنی اولادوں کو کبھی نماز کے لیے سختی نہیں کی تھی، نہ انہیں نمازی بنایا تھا. ہم پہ یہ فرض ہے کہ ہم صرف نہ خود نماز پڑھیں، اپنے ارد گرد والوں کو نماز پڑھائیں، اپنے بچوں کو نماز کا، خاص طور پہ اپنے اہل کو. اللہ تعالیٰ نے کیا کہہ رہے ہیں؟ نماز کا حکم دو اپنے اہل کو، اور چھوٹی عمر سے بچوں کو نماز پہ لگانا چاہیے. اور اگر اب وہ بڑے بھی ہو گئے ہیں تو بھی ان کو مت چھوڑیں کہ ٹھیک ہے اب نہیں پڑھتا تو میں کیا کروں، نہیں پڑھتی تو میں کیا کروں. مسلسل پیار سے ہر دفعہ، کبھی ناراض بھی ہو جائے، کبھی پیار سے، کبھی لالچ دیں. اچھا چلو نماز پڑھ لیتے ہیں نا بیٹا، پھر میں آپ سے ایک ضروری بات کروں. کچھ کوشش کرتی رہے. نیور گیو اپ آن صلاح. جو نماز پڑھتا رہے گا نا وہ انشاءاللہ تعالیٰ العظیم کہیں نہ کہیں لوٹ کر واپس آئے گا. وہ کہتے ہیں کہ یہ شخص اپنے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں لاتا.
اور کیا ان کے پاس اگلے صحیفوں کی تمام تعلیمات کا بیان واضح نہیں آ گیا اور ہم نے اس کے آنے سے پہلے ان کو کسی عذاب سے ہلاک کر دیتے؟ تو پھر یہی لوگ کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار تو نے ہمارے پاس کوئی رسول کیوں نہ بھیجا کہ ذلیل اور رسوا ہونے سے پہلے ہم ہی تیری آیات کی پیروی اختیار کر لیتے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہو ہر ایک انجام کار کے انتظار میں ہے، بس اب منتظر رہو، ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کون سیدھی راہ چلنے والا ہے اور کون ہدایت یافتہ ہے۔ سورۃ الانبیاء، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، قریب آ گیا ہے لوگوں کے حساب کا وقت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اور قیامت یوں ہے، میرے ساتھ قیامت آئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد قیامت کی نشانیوں میں سے ایک بہت بڑی نشانی ہے۔ جو پچھلی امتیں پچھلے انبیاء تھے نا، وہ جو قیامت کی نشانیاں اپنے امتوں کو دیتے تھے نا، تو سب سے بڑی نشانی بتاتے تھے کہ نبی آخر الزماں آئے گا، قیامت کی نشانی۔ اور آپ سوچیں کہ وہ کتنی قریب آ چکے، اور وہ ہے کہ غفلت میں منہ موڑے ہوئے پڑے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ واز کر رہے تھے تو ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تو نے اس کے لیے کیا تیاری کی؟ اس صحابی نے کہا کہ یا رسول، وہ ایک دم گھبرا گیا، اس نے ظاہر کہ جواب اس کو نہیں آیا کہ میں نے کیا تیاری کی ہے، تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ میں نے تو قیامت کی کوئی تیاری نہیں کی، لیکن میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ اس بات پر ظاہر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور انہوں نے کہا کہ انسان اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا۔ المرء مع من احب، المرء انسان جو ہے مع اسی کے ساتھ ہوگا من احب جس سے وہ محبت کرتا۔ تو قیامت کی تیاری یہی ہے، اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ قیامت کی تیاری یہی ہے کہ انسان اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرے، اور محبت کرنے کے ظاہر طریقے یہی ہیں کہ ان کے راستوں پر چلے۔ اسی طرح ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے پوچھا کہ یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بچہ بیٹھا ہوا تھا اس محفل میں، کہا کہ اس کے بوڑھا ہونے سے پہلے قیامت آ جائے گی۔ اس کا کیا مطلب تھا؟ کہ یعنی تیری موت جو ہے، خود وہ بوڑھا انسان ہوگا تو جب تک کہ بچہ بڑا ہوگا تو تیری موت ہو جائے گی۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر انسان کی موت ہی اس کی قیامت ہوتی ہے، موت ہی اس کی قیامت ہوتی ہے۔ اس حدیث کے حساب سے تو آپ سوچیں کہ ہماری موت کا قریب وقت جو ہے وہ قریب آ چکا ہے، اور ہم ہیں کہ غفلت میں منہ موڑے پڑے ہیں۔ ان کے پاس جو تازہ نصیحت ان کے رب کی طرف سے آتی ہے اس کو بتکلف سنتے ہیں اور کھیل میں ہی پڑے رہتے ہیں، دل ان کے دوسری ہی فکروں میں منہمک ہیں۔ سبحان اللہ، دوسری فکروں میں لگے ہوئے ہیں، نماز میں بھی اور ہی فکریں، نماز میں بھی اور ہی خیال، روزہ بھی رکھو لیکن دھیان کہیں اور ہی، رمضان بھی پورا گزر رہا ہے لیکن پلاننگ کچھ اور ہی چل رہی۔ اور ظالم آپس میں سرگوشیاں کرتے ہیں کہ یہ شخص آخر تم جیسا ہی ایک بشری تو ہے، پھر کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ پھر کیا تم آنکھوں دیکھے جادو کے پھندے میں پھنس جاؤ گے؟ یعنی وہ کہتے تھے کہ یہ انسان ہے اور صرف جادوگر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میرا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا یا رسولوں نے کہا میرا رب ہر اس بات کو جانتا ہے جو آسمان اور زمین کی جائے، یعنی زمین میں کی جائے، ہر اس بات کو جانتا ہے جو زمین اور آسمان میں کی جاتی ہے، وہ سمیع اور علیم ہے۔ وہ کہتے ہیں بلکہ یہ پراگندہ خواب ہیں، یعنی کہ ڈسٹارٹڈ ڈریمز ہیں، بلکہ یہ اس کے من گھڑت ہیں، بلکہ یہ شخص شاعر ہے۔ یہ سب کے سب الزام جو ہیں سوچیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر لگائے گئے تھے تب بھی اور آج بھی لگائے جاتے ہیں، ورنہ یہ لائے کوئی نشانی جس طرح پرانے زمانوں کے رسول نشانیاں کے ساتھ بھیجے گئے تھے، حالانکہ ان سے پہلے کوئی بستی بھی جسے ہم نے ہلاک کیا ایمان نہ لائی، اب کیا یہ ایمان لے آئیں گے؟ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم سے پہلے بھی ہم نے انسانوں ہی کو رسول بنا کر بھیجا تھا جن پر ہم وحی کیا کرتے تھے۔ تم لوگ اگر علم نہیں رکھتے ہو تو اہل کتاب سے پوچھ لو، ان رسولوں کو ہم نے کوئی ایسا جسم نہیں دیا تھا کہ وہ کھاتے نہ ہوں اور وہ سدا جینے والے ہوں۔ پھر دیکھ لو کہ آخر کار ہم نے ان کے ساتھ اپنے وعدے پورے کیے اور انہیں اور جس کو ہم نے چاہا بچا لیا اور حد سے گزر جانے والوں کو ہلاک کر دیا۔ لوگوں ہم نے تمہاری طرف ایک ایسی کتاب بھیجی ہے جس میں تمہارا ہی ذکر ہے، لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم، تمہارا ہی ذکر تو اس کتاب کے اندر ہے، تمہارا ہی ذکر ہے۔ کیا تم سمجھتے نہیں ہو کتنی ہی ظالم بستیاں ہیں جن کو ہم نے پیس کر رکھ دیا ہے اور ان کے بعد دوسری کسی قوم کو اٹھایا، جب ان کو ہمارا عذاب محسوس ہوا تو لگے وہاں سے بھاگنے۔ کہا گیا بھاگو نہیں، جاؤ اپنے انہی گھروں اور عیش کے سامانوں میں جن کے اندر تم چین کر رہے تھے، شاید کہ تم سے پوچھا جائے۔ کہنے لگے ہائے ہماری کمبختی، بے شک ہم خطا بار تھے، اور وہ یہی پکارتے رہے کہ یہاں تک کہ ہم نے ان کو کھلیان کر دیا، زندگی کا ایک شرارہ تک ان میں نہ رہا۔ یعنی ان کو کھلیان کا مطلب ہے کہ ان کو چٹی المیدان کر دیا، زندگی کا ایک شرارہ تک کوئی لائف ان میں باقی نہ رہی۔ ہم نے اس آسمان اور زمین کو اور جو کچھ بھی ہے انہی میں کچھ کھیل کے طور پر پیش نہیں کیا، ان میں جو کچھ بھی ہے کچھ کھیل کے طور پر نہیں بنایا ہے۔
اگر ہم کوئی کھلونا بنانا چاہتے تو بس یہی کچھ ہمیں کرنا ہوتا تو ہم اپنے ہی پاس کر لیتے، مگر ہم تو باطل پر حق کی چوٹ لگاتے ہیں اور جو اس کا سر توڑ دیتی ہے اور وہ دیکھتے دیکھتے مٹ جاتا ہے، اور تمہارے لیے تباہی ہے ان باتوں کی وجہ سے جو تم بناتے ہو۔ زمین اور آسمان میں جو مخلوق ہیں اللہ ہی کی ہیں، اور جو فرشتے اس کے پاس ہیں وہ نہ اپنے آپ کو بڑا سمجھ کر اس کی بندگی سے سرتابی کرتے ہیں اور نہ ملول ہوتے ہیں، شب و روز اس کی تسبیح کرتے ہیں، دم نہیں لیتے۔ فرشتوں کو کبھی تھکاوٹ نہیں ہوتی، وہ کبھی بریک نہیں لیتے، وہ کبھی رکتے نہیں ہیں، وہ کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، چاہے وہ فرشتے یعنی جبریل علیہ السلام ہو، اسرافیل علیہ السلام ہو، میکائیل علیہ السلام ہو، چاہے وہ حاملال العرش ہوں جو عرش کو اٹھائے ہوئے فرشتے ہیں، چاہے وہ جہنم کے داروغے ہیں جن کا سردار کون ہے؟ مالک، چاہے وہ جنت کے جو ہے وہ پہرے دار ہوں، یا وہ دنیا میں رہنے والے فرشتے ہوں۔ آپ سوچیں جس دن سے یہ دنیا بنی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرشتوں کو تخلیق کیا ہے 24/7 وداؤٹ اینی پاز، وہ اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں اور اللہ کی حکموں کی تعمیل میں لگے ہیں۔ سبحان اللہ۔